دو بات. جی ہاں، میں کر رہا تھا ابھی میں نے رات سے پہلی ملاقات کے سلسلے جو تعصب تھا وہ تو بیان کیا آپ کا. دوسری صورت میں آپ کو بتاؤں کہ عسکری صاحب کے انتقال کا لمحہ ہے اور اس وقت تک میری سراج سے کوئی ملاقات نہیں. اچھا. میں اور بھائی صاحب باوجود اس کے صاحب نے سنا ہوگا اور کہا ہوگا پھر صاحب آخری وقت میں ذرا بھائی صاحب سے تھوڑے سے شاکی ہو گئی جی. تو اس طرح ان کی میں خدمت کی تھی یا وہ آتے تھے اس طرح سے وہ نہیں آتے تھے. تو بھائی صاحب کو اس کا احساس تھا، مگر کیونکہ عسکری صاحب کا جو تقاضا تھا وہ ذرا تعلقات سے بھی زیادہ آگے بڑھتا تھا. تو اس میں مطلب یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی صاحب لکھنا بند کر دیں اخبار میں، جسارت میں، اور اپنے نظریات یا خیالات میں تبدیلی کر لیں. وہ پیپلز پارٹی کے حامی تھے اور یہ اس کے کیا باپ تھے اور کیا کیا اس کے پہلو تھے اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اچھا معاف کیجیے گا، یہ پنکھا ذرا بند کر دوں ریکارڈ. ادھر والی ادھر تو عسکری صاحب رنجیے بھائی صاحب کو ذرا احساس تھا کہ عسکری صاحب ناراض ہیں یا خفا ہیں یا اس طرح نہیں آتے. تو اس کی وجہ سے ان کا انتقال جو ہوا تو وہ یعنی ایسا شاکنگ معاملہ تھا ہم دونوں بھائیوں. جی. تو جس کا ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. بھائی صاحب کا کمرہ جو تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے چوپال تھا کراچی کا. سب لوگ اکٹھا ہو گئے تھے صبح میں سے پہر سے لے کر اور رات تک مجمع پہ مجمع آتا تھا پھرتا تھا. تو ایک رات گویا ہم لوگ بالکل یعنی سو نہیں سکے اور میں بھائی صاحب کے قرب کا اندازہ لگا خود بھی اس میں انوالو تھا. اگلے روز میں نے اسی کیفیت میں عسکری صاحب پر مضمون لکھا کہ جو میں نے ان کے یہاں جو کرار صاحب کی موجودگی میں ان کی صدارت میں جو جلسہ ہوا تعزیت اس میں نے کہا. بھائی صاحب نے کوئی چیز نہ لکھی نہ اس میں تعصب انہوں نے بیان کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی رات جس روز ان کا تعزیتی جلسہ تھا میں نے ایک خواب دیکھا. جی. اور خواب بالکل یہ تھا میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اسی بیساکھی لگا کر چلتا تھا. تو عسکری صاحب کا جو یعنی انتقال ہوا تو میں اسی صورت میں وہاں پہنچا تھا. تو میں نے دیکھا بالکل جیسے عسکری صاحب کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک کرسی پر میں اپنی بیساکھیاں لیے ہوئے ان کے سرہانے وہ جو دروازہ ہے اس کے قریب بیٹھا ہوا کر رہا تھا چیزوں کا کہ ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس تھا کہ گویا اتنا بڑا سانحہ یہ گزر گیا ہے کہ جو صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ یہ آئندہ تمام وہ دروازے کے جو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ عسکری صاحب کے ذریعے کھولنا چاہتا تھا یا جس کے چند قطرے ہم نے دیکھے تھے وہ آیا یہ موقع تھا یا نہیں تھا اس کا بار عسکری صاحب کو اٹھا لیا گیا. اب کوئی مطلب آدمی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی جگہ لے سکے یا اس مشن کو پورا کر سکے. یہ گویا میں پورے قد کے ساتھ سوچ. اچھا. تو ایک دم عسکری صاحب نے جیسے اپنا کفن جو ہے اپنے ہاتھوں سے یوں ہٹا کے کیونکہ وہ تو سہانا تھا جس طرح میں بیٹھا تھا اور سر اپنا اوپر کیا اور جس طرح وہ یعنی شمیم صاحب وہ مجھے ہمیشہ صاحب کہتے تھے. بھائی صاحب کو سلیم کی بے تکلفی سے یاد کرتے تھے شاید مگر میرے بارے میں خاص یعنی ان کی یہ بات شمیم صاحب آپ فکر نہ کریں سراج منیر یہ کام کریں. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ایک غیر معمولی یاد چیز. سراج منیر سے اس وقت اتنی نسبت تھی کہ دو چار باتیں میں نے سن رکھی تھی ان کی ضرورت یہ معلوم تھا کہ وقت چند بار آتے ہیں بھائی صاحب کے یہاں ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی کوئی تفصیلی ان سے کوئی وجہ یا شاید 2-3 تحریریں پڑھی ہوں ان کی تحریروں میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. تو میں نے اسی رات گویا سراج کو خط لکھا جو شاید ان کے خطوں میں ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ امانت ہے آپ کہ میں آپ کو یہ بات پہنچا دوں لیکن اس توقع کے ساتھ کہ آپ اتنے کمزور ثابت نہیں ہوں گے کہ ابھی آپ صاحبزادے ہیں. میں ہی آپ سے بہت سینئر ہوں عسکری صاحب کی تو بات چھوڑا. تو اس میں اس خواب میں جو کچھ ہے اور جو خواہشات میری اور آپ کے بارے میں جو یعنی توقعات لاشعوری طور پر آئی
وہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے پہنچنا چاہیے کہ ہم آپ کے بارے میں کیا زاویہ نظر رکھتے ہیں اور آپ سے کیا کیا توقعات رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ خواب آپ کا ہے اور یہ آپ کو یہ میں نے گویا سراج کو وہ لکھو بالکل ایک خط اس کی یہ بات کہیں تحریر میں نے پڑھی ہے. جی ہاں، یہ میرے ہی حوالے سے غالباً یہ شاہ نواز فاروقی میں کسی کالم میں. ہاں ہم کسی کالم میں. اچھا دوسری بات. اچھا دوسری بات یہ کہ سراج سے ہمارے بیٹے یعنی یہ بات کی باتیں ہیں ساری. اچھا میں قطع جواب کر رہا ہوں. جی یہ جو آپ نے خواب دیکھا، جی یہ جو سراج صاحب کو آپ نے وہ بات کہی کہ یہ اس کے نہیں، یہ تو بات کی ہے، یہ تو بہت بات کی. اچھا یہ خواب بہت بات کی. جی ہاں. اچھا وہ تو میں چونکہ یہ واقعہ بات میں یاد آیا، میں نے کہا یہ بھی آپ کی خود کر دوں. وہ تو ان کو گویا پہلی بار میں نے اس طرح سنا تھا، اس کا تعلق. اچھا اب صورت یہ تھی کہ سراج میں وہ ہمارے اعتبار سے تو مطلب یہ کہ بہت عمدہ جا رہے تھے ہر اعتبار سے، تحریر کی صورت میں بھی اور اس میں بھی تھوڑا سا لیک، یعنی میرے اعتبار سے وہ کرتے تھے. وہ کرتے تھے ادب کے معاملات میں، یعنی بہت اچھی ادبی نظر تھی، بہت تخلیقی ان کی تھی، لیکن میں کمی اگر پاتا تھا تو ان کی اس علمی اور فکری اس میں وہ تو بہت ان کے اندر بڑے بڑے یعنی پہلوؤں پر ان کی جو نظر تھی عالمی سطح کی، تو اس سے تو مجھے اطمینان تھا کہ جیسے جیسے یہ عمر اور بڑھتی چلی جائے گی، میں جو پختگی اور ان کی دانش جو ہے وہ اس میں اپنے راہ تلاش کرتی جائے گی. لیکن مجھے یہ تھا کہ وہ زیادہ اس کی طرف فکری پہلوؤں کی طرف زیادہ مائل تھے. ان کا ادبی جو گہرائی یا گہرائی جس کو کہنا چاہیے، اس میں مجھے تھوڑی سی ناپختگی یا یہ ظاہر ہے کہ ان کی عمر تھی اس اعتبار سے محسوس ہوتی تھی کمی. اور میں چاہتا تھا کہ وہ یہ والی فیلڈ جو ہے یعنی اکثری صاحب کے ادب والی فیلڈ کے جانب سے مطابق ہوں. فکر کی تو بات ہو ہی جائے گی اس میں، مطلب کی اصل چیز ہے ادب کی خلا ہو. تو اس اعتبار یہ میرے ذہن میں تھا. تو وہ جب یہ آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا موجودہ جو ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی اس میں ذرا میں نے یہ سنا کہ وہ مختلف اسٹیجز سے کچھ کہنے لگے ہیں یا بہت زیادہ ان کے قریب آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر ذرا مجھے بہت صدمہ اس اعتبار سے ہوا کہ یعنی وہ نوجوان آدمی ہیں اور ان میں وہ ٹھیک ہے وہ منصب کے اعتبار سے دنیا کا کوئی منصب بھی حاصل کر سکتے، لیکن ہم جس اعتبار سے جو توقع رکھ رہے ہیں اس میں ایک درویشی اور ایک ان مناسب سے ایک اندر سے ابا لازمی شرط ہے. اگر وہ نہ ہو تو مطلب یہ کہ وہ جسے میں نے درویشی کا لفظ استعمال کیا وہ حقیقی معنوں میں باطنی چیز نہیں بنتی سدا. تو یہ مجھے وہ احساس تھا. اتفاق سے یہ مختار مسعود صاحب آئے ہوئے تھے کوئٹہ، اور یہ بڑی مہربانی کرتے ہیں کبھی کبھی، مطلب یہ کہ بلا لیتے تھے، پتہ نہیں کہ بہرحال جو اسباب بھی. تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے جو اصل بات پوچھی اچانک اس ملاقات میں کہ آپ سراج منیر کو جانتے؟ کہ میں نے کہا کہ جی ہاں، جاننے کا لفظ تو بہت بڑا ہے اور بہت مطلب یہ کہ ابھی تک جاننے کی منزل تو نہیں آئی ہے، لیکن سراج مجھے بہت عزیز ہیں اور ان کی ذہانت ان کا علم ان کی بصیرت. کہنے لگے کہ جی ہاں میں نے ان کو ابھی اسلام آباد میں سنا دیکھا اور میں تو خیر زدہ رہ گیا. میری تو پوری علی گڑھ سے لے کر آج تک تربیت میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے کہ جس نے مجھے پہلی نظر میں اور پہلی گفتگو میں اور پہلے تعصب میں اس طرح گرفتار کر لیا ہو جیسے وہ ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو سنا ہے؟ تو میں نے وہ تعصب تھوڑا سا بیان کیا ان کا پہلا، مگر ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ مختار مسعود صاحب یہ سراج کیا کو سمجھنے کا اصل وہ سراج سے جو توقعات ہیں ہمیں، اگر وہ ادب میں کچھ نہ کر سکے اور عسکری صاحب کی اس بصیرت کو عام نہ کر سکے تو پھر انہوں نے کچھ نہیں. اس وقت ذرا میں نے تھوڑا سا اپنا جو سینئر پہلو جو تھا ایک ہونے کا تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کا حق استعمال کیا. اور پھر میں نے بے تکلفی سے یہ کہا
کہ عسکری کی جگہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اتنے ہی ان تمام چیزوں سے اباق کرتا ہو اور بے نیاز ہو کہ جو عسکری کی زندگی تھی. یہ لازمی شرط ہے، ورنہ عسکری کا ایک جملہ نہیں لکھ سکتا عسکری جیسا. وہ تو اس کے پیچھے قوت تھی یا طاقت ہی یہ تھی کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کو ٹھکرا سکتے تھے، اس سے بے نیازی برت سکتے تھے، نہ اٹریکٹ کر سکتی تھی، نہ لالچ میں لا سکتی تھی. یہی عسکری کی سب سے بڑی، اور یہی سراج منیر کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس عمر میں کہ جب وہ چھوڑا ہونا چاہیے تھا اس کو، وہ یعنی حکومت کے قریب، وزراء کے قریب، جیسے میں اس سے خوف. آپ یقین کیجئے کہ مختار مسعود صاحب نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مظفر علی سید کے انداز میں انہوں نے میرا ہاتھ دبایا خاصے اس کے ساتھ، اور یہ کہا کہ یہ وہ بات تھی کہ جو میں نے صرف محسوس کی تھی، آپ نے کہی آپ سکتے تھے اس بات کو. تو یہ گویا اس طرح یہ 3 تاثر سراج منیر کے شخصیت کے. اگر کبھی ان کی کتاب آئی اور آپ لوگ کر ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی یعنی کسی حد تک لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ان کے بارے میں. بات یہ تھی کہ سراج صاحب کا جو بھی مخلص آدمی کا دوست تھا، اس کا یہ شدید جو آپ نے جو بھی بیان کیا، یہ خدا کی مصلحت خدا جانے، لیکن وہ سراج صاحب کی راستہ نہیں تھا جہاں وہ چلے. اب آپ اس کو بند کر دیں، باقی نہیں ہے. لہٰذا سوائے اس کے کہ آدمی مطلب یہ کہ نماز پڑھے یا مطلب عبادت میں لگ جائے، میرا خیال یہ کہ یہ بہت بڑی ذات ہے کہ عسکری صاحب کو نہ سمجھنے کی بات. جی میں نے میرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا. اچھا، تو آپ نے کیا نکالا ذرا نقطہ؟ میں نے کہا کہ جناب اس میں کہ دیکھیے سلیم بھائی کی وہ کتاب ہے جس میں وہ سارے مضامین آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عسکری کو رہنے گینوں کا یہ جواب معلوم نہیں تھا کہ حق اور باطل کا امتزاج جو ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے، حق کو حق کی شکل میں لایا جائے، باطل کو باطل کی شکل میں لایا جائے، تو حق اور باطل کا امتیاز واضح کیا جائے. تو میں نے کہا کہ سلیم بھائی کا یہ کہنا درست ہے کہ رہنے گینوں کا یہ جواب معلوم نہیں تھا. تو یہ بات ہے کہ یہ بات میں نہیں مانتا کہ انہیں معلوم نہیں تھا. دوسری بات، اگر یہ درست ہے تو نماز کا ایک عرفانی رول ہے کہ نماز یعنی منافقت میں اور اس کو کیا جب مشہور حدیث کی روشنی میں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز واحد نماز ہے. تو یہ امتیاز اگر واضح کیا جائے تو یہ تو نماز کے ایک مختصر جواب میں موجود ہے. پھر اس کی ایک تفصیل، پھر اس کو میں نے کہا کہ آیا یہ جواب عسکری صاحب کی بات کی تحریروں میں ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں نہیں کہتا کہ یہی مراد تھی ان کی، لیکن اس کی گنجائش ان کی تحریروں میں موجود ہے. تو پھر یہ آپ تفصیل سے بات آپ نے بہت مناسب دونوں پہلوؤں سے کہی. میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ جی ضرور تو اضافہ کر. جی عسکری صاحب کو آپ کو معلوم ہے بھائی صاحب کی وجہ سے، یعنی میرا اس میں کوئی تحریر نہیں ہے. ظاہر ہے اس گھر کے اندر جس میں نے آنکھیں کھولی میرٹھ سے 45-46 سے عسکری صاحب کو بھائی صاحب کے استاد کی حیثیت میں، قریب کی حیثیت میں اس طرح قریب دیکھا. اور اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تاثر بالکل درست ہے، اور میں اس کی ذاتی اس بنا پر جس کا میں نے پس منظر گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ نے خطوط پڑھے ابھی عسکری صاحب کے، آپ کو معلوم ہے کہ رہنے گہنوں کا مطالعہ وہ کب سے کر رہے ہیں. جی لہٰذا اس اعتبار سے یہ تو کہنا کہ وہ گویا ان سوالات تک یا ان مسائل تک نہیں پہنچے تھے، یہ بات ضروری ہے کہ عسکری صاحب ساری چیزوں کو جب تک حل نہیں کر لیتے تھے اور پوری طرح اس کی پرکھ نہیں کر لیتے تھے، اس وقت تک اسے تحریر نہیں لاتے. تو اگر وہ 45-46 کے آفتاب صاحب کے ذمہ دار وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیے خطوں میں تو آپ کو معلوم ہوگا کب سے وہ گینوں کا مطالعہ، لیکن انہوں نے بات کی 72 کے وقت اتنا عرصہ طویل انہوں نے لیا اس میں. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ گمان کہ عسکری صاحب نے وہاں سے تو اس خیال کو ڈرائیو کیا ہوگا یا جیسے اس پس منظر میں یہ بات مناسب میرے اعتبار سے تو بالکل نہیں. دوسری بات، جہاں تک اس جملے کا سوال ہے تو عسکری صاحب کے مزاج میں جو لوگ ان کے بہت قریب تھے اور جنہوں نے ان تبدیلیوں کو محسوس کیا، تو میرے خیال میں عسکری صاحب جیسا بات مضامین میں بھی انہوں نے لکھا، مغرب سے اس حد تک مایوس ہو گئے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک سرے سے مطلب مغرب کے حوالے ہی ختم ہو جانا چاہیے. مطلب ہمیں جو کچھ ہمیں دیکھنا تھا یا حاصل کرنا تھا، یا ہم مغرب و مشرق کی کشمکش کو جن پہلوؤں سے برت سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے، وہ ہم نے ان کے تمام پہلوؤں کو ختم کر دیا.
یعنی گزشتہ 250-200 سال کی تاریخ میں ہر پہلو سے مطلب یہ کہ ہمارے لیے ہمارے تناظر میں بھی آ چکے ہیں، اور ہم اس کو اپنے محسوساتی سطح پر بھی ہم نے اس کو پلٹ کر دیکھ لیا، اور اسی نتیجے میں جیسا آپ نے کہا کہ پہنچے کہ اس میں سے اب ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں۔ نماز پڑھنا مایوسی نہیں تھی یہ فکرہ، بلکہ یہ تھا کہ اب ہمیں ادھر سے بالکل یکسو ہو کر اپنے اس روحانی مطلب یہ کہ مشن پر درجہ جانا چاہیے کہ جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے اپنے مطلب کے باطن سے اپنے۔ اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک واقعہ بیان کروں گا، اس کے پہلو جو ہیں بہت سارے ہیں، اس پہ جب لکھوں گا کبھی تو وہ آئیں گے کہ فراق صاحب پر ہم نیا دور والے یعنی میں اور جمیل جاروی ایک نمبر نکالنے کی ہماری تجویز تھی کہ فراق صاحب ایک نمبر نکال دیا، اور یہ ہم نے ان سے اجازت لی کہ اجازت دے دیں فراق صاحب سے۔ فراق صاحب تو فراق صاحب نے مجھے جواب دیتے ہوئے، میں نے خط لکھا تھا ان کو، یہ لکھا کہ میاں کیا نمبر اور کیا چیزیں، اور ویسے بھی بہت بیمار ہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن عسکری سے کہو کہ اگر وہ جرأت جیسا مضمون ہمارے بارے میں لکھ دیں تو نمبر بھی نکالو اور ہمیں بھی موت میں آسانی ہوگی، ہماری آخری ساتھیں اچھی۔ فراق صاحب کا مضمون یہ خط محفوظ ہوگا جمیل جاروی کے ذریعے۔ اچھا، اب میں تو جناب اس کے ان پہلوؤں سے بہت تھرل ہوا، بہت مجھے مطلب یہ کہ یہ بھی اعتماد ہوا کہ عسکری صاحب سے کچھ لکھوایا جا سکتا ہے۔ بڑے دنوں سے وہ خاموش تھے، وہ جیسے بیچ میں ان کے وقفے آتے تھے، تو لہٰذا میں پہنچا اور میں نے کہا کہ دیکھا یہ فراق صاحب کا خط آیا ہے، یہ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ صاحب اب بھی چین ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے، کچھ فراق صاحب کے بارے میں بات ہوگی، کچھ وعدہ کر رہے ہیں شاید یا اس کو سراہیں گے۔ وہ بالکل میں نے دیکھا کہ ان میں وہ پرانی والی چیز ہی باقی نہیں ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں تو کوئی جواب دیا ہی نہیں۔ اچھا، ہم اس سے کہا کہ شمیم تم نے تاریخ تو پڑھی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ سے کیا مطلب کی؟ تو کہنے لگے کہ صوفیہ کی بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے علماء کی بھی۔ کہنے لگے کہ کسی بھی بڑے آدمی نے مشرق کے کچھ لکھ کر دیا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا کیفیات تھی، کس منزل پر وہ تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا یہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی جس حوالے سے وہ ذکر کرتے تھے وہ سب ریجیکٹ کر چکے تھے۔ یعنی وہ اس منزل پہ تھے کہ جہاں صوفیہ کی طرح وہ گویا علم کو سوچنا اس پر اور مطلب ان صداقتوں کو اپنی مطلب یہ کہ ان لہروں سے یا کرنوں کی طرح اسے اس طرح پھیلانا کہ جس طرح بڑے لوگوں نے مطلب یہ کہ اسے کیا، تو انہوں نے وہی جواب دیا تھا وہی۔ اور میں اب اس فقرے کا جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں جب اس حوالے سے بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عسکری صاحب کو اگر 15-20 سال اور تو آج یہ دیکھتے کہ وہ نہ صرف لکھنے کے ترک کرنے کا اعلان کرتے بلکہ مغرب کے بارے میں جو ارسطو سے لے کر اور ان کا ایک خیال تھا کہ پورے مغرب کی تمام یہ جو گمراہیاں ہیں ان پر تفصیل سے لکھ کر ان کو اور وہ مسترد کرنے کے بعد وہ اعلان کر دیتے کہ سب گمراہی ہے یہ اس کی طرف سنجے صاحب، اور ہمیں اپنے سورسز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بس اب یہ دعویٰ میں اس لیے نہیں کر سکتا تحریر میں کہ لوگ کہیں گے کہ وہ موجود نہیں ہے تو آپ مطلب کہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو پورے بیانات کے ساتھ آپ نے یہ جو بات کہی میں اس کے معنی اس اور وہ آپ کی تائید میں جاتا ہے بڑی حد تک۔ آپ کی میں مضمون آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ پھر سب سے پہلے کہ ادب میں نظریہ بازی جو ہے کہ ادب کسی نظریے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ میرا سوال کوئی اتنا نیا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ جواب براہ راست ہوگا تو میرے لیے کچھ شاید نئی باتیں ہیں۔ ادب کسی نظریے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے عسکری صاحب کے ہاں اور سلیم بھائی کے ہاں سب یہ پڑھتے رہے، جناب ترقی پسندوں کی ایک مخالفت بہت زبردست طریقے سے آپ کے ہاں بھی، اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اسلامی ادب کا
نعرہ ہوا، تو کیا یہ ان چیزوں کا تضاد نہیں ہے، یا اپنی ان چیزوں کو خود ہی نگیٹ نہیں کرنا کہ پہلے تو ترقی پسندوں کو اگر رد کیا جائے تو ادب میں وہ کوئی نظریہ بازی کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ہم پاکستانی ادب جب کہیں یا اسلامی ادب جب کہیں تو اس کو ہم کس طرح اس سے ریلیٹ کریں گے؟ یہ پہلے جو ہے بہت آپ کا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ نیا نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور تھوڑا سا کنفیوژن بھی اس سلسلے میں ہے عام سطح کے اوپر، لیکن یہ میرے خیال میں اس سوال کو اپنے تاریخی عمل میں اور اس طرح دیکھا نہیں ہے لوگوں نے کہ جس طرح یہ ہمارے سامنے ہمارے خصوصاً ادب کے اعتبار سے بھی اور جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے اعتبار سے سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو نظریے کی بات آپ نے کہی تو ہمارا تینوں ہی کا نہیں بلکہ ہم بنیادی طور پر پورے تاریخ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ادب کا کوئی نظریہ نہیں، اچھا، اور نہ اس میں کبھی کوئی کنفیوژن پایا گیا، نہ کبھی آپ اسے یہ ثابت کر سکیں گے، یعنی ہمارے اعتبار سے کہ اس کے خلاف پورے عربی اور فارسی اور تمام مطلب یہ کہ دیگر ہماری جو ادبیات ہیں ریلیٹڈ ادبیات اس میں کبھی نظریے کی بنیاد پر ادب تخلیق ہوا۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی نزاکت ہے، ایک بار نازک مطلب پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جسے میں کہتا ہوں، میں اضافہ کروں گا اس کو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ سادی رومی جی یہ ہمارے ہاں وہ سب ہندوستان جو آتے ہیں ظاہر اس کے بغیر تو یہ آ ہی نہیں سکتا، تو اس میں ہمارا صرف اتنا فرق ہے جسے میں ایک نازک سا فرق کہہ رہا ہوں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آدمی کا تو نظریہ ہوتا ہے ادیب کا، ایک شاعر کا، لیکن ادب کا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس پر کبھی آپ غور کر لیجیے گا تو آپ کو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی معاشرے کا لکھنے والا ہوں، اس معاشرے میں کچھ اقدار ہیں، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، اس میں آدمی انوالو بھی ہوتا ہے، خود اس کی تربیت ہوتی ہے، اس میں بہت ساری اقدار اس میں ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس سے وہ شخصیت جو ہے وہ بنتی ہے اور وہ اثر بھی قبول کرتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی شعور کے عالم میں آتی ہے تو اسے اچھی اور بری اور سیاہ سفید 10 چیزوں کے اندر تمیز کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں انتخاب کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس کی شخصیت کا اسی طرح رنگ بنتی ہیں، شناخت بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد حسین آزاد ہے، یہ غالب ہے، یہ میر۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی بنیادی اور بڑی گہری یعنی شخصیت میں اتر جاتی ہیں، لیکن جس وقت وہ آدمی بحثیت شاعر یا بحثیت ادیب آتا ہے ہمارے سامنے، یا اس میں کوئی ایک تخلیقی جوہر نمو کرتا ہے کہ جو اسے لکھنے پر آمادہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی شخصیت کا اظہار یا اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو وہاں وہ نظریے کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ اس تخلیقی جوہر کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یعنی جب تک وہ تخلیقی صلاحیت اس میں جوہر موجود نہیں ہوگا کہ جو اس کی شناخت کا یا اس کے اظہار کا سبب ہوگا، اس وقت تک وہ یعنی ادیب و شاعر بن ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی نظریہ نہیں بناتا ادیب و شاعر بلکہ ایک تخلیقی جوہر بناتا۔ اب اگر یہ تھوڑی سی بات آپ تک پہنچی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا یعنی اس کی وضاحت کرنے کے لیے 2-3 مثالیں دیتے ہیں آپ کو تاکہ مزید یہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ مثال کے طور پر میر ہے، اب میر ہمارے یعنی ہمارے اینگل سے تو ہماری تہذیبی جہت کے اتنے بڑے نمائندے ہیں کہ میں اس سے بڑا کوئی آدمی سمجھتا نہیں بدسری میں کہ وہ کوئی ان کی شاعری کی جو تہیں ہیں اس میں ہمارا تصور ہماری حد احادیث تک ہیں، قرآن کی آیات تک مطلب یہ کہ ان تک ہم اشعار میں موجود ہیں جو انہوں نے زندگی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس سے بہت بڑے اس کے اشعار ہیں، بہت بڑے غزل کے شاعر ہیں، اور ان کے ہاں یعنی گہری سے گہری روحانی کیفیت یا تصور کی کیفیت بھی عشقیہ مطلب جو تک معاملات میں نہ آئے، یعنی انسان کو وہ ان کے معاملات کے ذریعے وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں تک پہنچانا تصوف کا یا کسی ہماری تحریر علامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں میر کا ایک شعر ہے کہ شعر میرے ہی سب خواص پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ اب اس شعر کو سمجھا اس طرح
یہاں خواص پسند سے مراد وہ سارے لوگ کہ جن کے کوئی نظریات ہیں، جن کا کوئی فنی التزام ہے، فنی تربیت ہے، سمجھ صاحب جو ذوق رکھتے ہیں ادب کا یا کسی فلسفے کا یا کسی علم کا، اور وہ اس کو اس حکمتوں سے دیکھتے ہیں، ادب کو یا فنون لطیفہ کے اس رد عمل کو یا اس تخلیقی جوہر کو، اور اس کی معنویت پہ غور کرتے ہیں۔ دوسرا مصرع جو بظاہر تضاد پیدا کر رہا ہے وہ تضاد نہیں ہے، بلکہ میر یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تمام خصوصی چیزوں کا جو شعر کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ فنی ہو، چاہے وہ تخلیقی ہو، چاہے وہ نظریاتی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، ان سب کو عوامی جب تک نہ بنا لیں، یعنی جب تک وہ عوام اس کو نہ سمجھنے لگے، وہ چیز ایک عام آدمی کے دل کی دھڑکن بھی نہ بن جائے یا تجربے میں نہ آ جائے، یہ اس کی عام زندگی سے وہ ریلیٹڈ نہ ہو جائے اس کو تجربہ، اس وقت میں شعر نہیں کہتا۔ یہ مطلب یہ میر کی وہ ہائٹ ہے جس پہ میرے خیال میں کوئی شاید نہیں۔ اچھا، تو اب یعنی اس لیے میں نے مثال اس لیے دی کہ وہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ اس کے اندر میر کا کوئی نظریہ آپ کو کہیں نہیں لکھا نظر آئے گا، نہ ان کی 6 دیوان ہیں، آپ بتائیے اس کے اندر سے نکال کے کہیں نظریات نہیں، مگر اس کی پوری شخصیت ہی ہماری بنیادی تہذیبی اقدار اور نظریات اور روحانیات کے اندر مستقبل کی پلی ہو گئی۔ جب وہ شعر کہتا ہے تو شاعر بن کر کہتا ہے، اور شاعری اس کے اوپر تمام محیط ہے تمام چیزوں پر۔ اب وہ یعنی اس میں یہ کہنا کہ میر کا کیا نظریہ شعر تھا، یہ وہ کیوں شعر کہتا تھا، یا اس کے خصوصی مت، یہ آپ کو اس کی شاعری سب سے اس کی بنیادی صفت یہ ملے گی کہ وہ ایک غزل گو عشقیہ شاعر ہے، کہ جو چیزوں کو معاملات کو عشقیہ اصطلاحوں میں بڑی سے بڑی صداقت کو ایک عام آدمی کے تجربے میں بیان کرتا ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا شاعر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سودا سے لے کر اور موجودہ زمانے تک ہر آدمی میر کی عظمت کا اعتراف کرتا، کوئی یہ وجہ نہیں بیان کرتا کہ کیا کرو، مگر وہ کیا چیز ہے کہ جو غالب تک یعنی پورے اس روایتی معاشرے کو اس سے بڑا شاید تسلیم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جدید دور میں بھی ہر آدمی مطلب نہ کسی اپنے ذاتی تجربے سے یا اجتماعی تجربے سے میر کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ اس کا تلاش کسی کے اوپر تلاش کر کے دکھوا دیجیے، کسی سے لکھوا دیجیے میر کی عظمتوں کے پہلو میں وہ اس سوال کا تو جواب دینے کو اتنا بڑا شاعر کیوں تھا اور سب کے لیے کیوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے، اور ہم ہمیشہ اس سے دوچار ہوتے ہیں اپنے شعر و ادب کا۔ اگر ہمارا جینوئن مطالعہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پوری اقدار میں کوئی شاعر ایسا نہیں کہ جسے ہم نظریاتی طور پہ ان معنوں میں جس میں آپ کا سوال ہے یہ کہہ سکیں میر کا نظریہ یہ تھا یا میر نظریاتی شاعر تھا، نہیں ہوگا۔ اب میں جو آپ نے ضمنی سوال کیا وہاں تک پھیلاتے چلے جائیے، یہی رومی کے ساتھ ہے، یہی سعدی کے ساتھ، ان تمام شاعروں کے ساتھ کہ جو اسلام سے ریلیٹڈ سمجھے جاتے ہیں یا تصور سے سمجھے جاتے ہیں، ہماری جڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تہذیبی اقدار کے، وہ کہیں کسی نظریے کا اعلان نہیں کرتے بل جائے، ان کے اندر شخصیت کے اندر خود اسلام وہ تمام امکانات پیدا کرتا ہے، وہ رویے پیدا کرتا ہے، اس کے اندر مطلب یہ کہ ان کی تربیت میں شامل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شادی کا باب پنجم لے لیجیے، کوئی چیز لے لیجیے، یعنی وہ اسی کا متضاد سوالات، لیکن وہ کیا ہے، اس کے اوپر ایک شاعر کی شخصیت، ایک بہت بڑی تخلیقی شخصیت ہے، وہ حاوی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے تجربات کو اپنے اس تہذیبی روایت جسے میں کہتا ہوں اس سے ملا دیتا ہے۔ یہی شادی ہے، اور یہ رومی کے ہاں یہ ہے کہ فلسفیانہ یا ایک عالمی مثال کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں دوسرا پہلو اس سوال کا لیجیے، مثال کے طور پہ اخبار جی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمام اردو شاعری میں اخبار کو بالکل ہمیں الگ اٹھائے بغیر رکھے بغیر رہ نہیں سکتے، کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ کہتے تھے، اسی بنا پر وہ ترقی پسندوں کے مدعون ہیں، سمجھے صاحب کہ وہ ان کو جتنے بھی تانے دے سکتے ہیں اور جتنی بھی پہلے، اسی بنا پر وہ بعض ادبی اقدار کے اعتبار سے بھی مطلب یہ کہ اخبار کو چاہے وہ فنی اعتبار ہو یا کسی اور سیاسی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے مطلب یہ کہ مذہبی اعتبار اس کو پرکھا جاتا ہے اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اخبار کی ساری یعنی انفرادیت جو ہے وہ عام خیال کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اقبال نے اسلام کو یا قرآن کو یا مسلمانوں کی تہذیب کو کوئی نعرہ بنایا،
بلکہ اقبال کا اگر مطالعہ آپ دیکھیں تو وہ جہاں سے ابتدا سے لے کر سفر کرتا ہوا جینوئن اس کے اوپر بنیادوں پر جس تجربے تک پہنچا تبدیلی کر، یعنی میری مراد یہ کہ وطنیت کا اگر آپ بانگلہ کا گہرا مطالعہ کریں تو اس میں وہ اقبال کے جو بعد میں آ کر چھپا بیٹھا ہے صحابہ کے حوالے سے بھی کہ ان کی زندگیوں کا حضرت بلال پر لکھ رہا ہے، پرانے پر لکھ رہا ہے، پرانے پر لکھ رہا ہے، تو اس کے اندر وہ تربیت بھی آ رہی ہے کہ جو ایک شخصیت کی تعمیر کے لیے ضروری ہوتی، لیکن اس کے اوپر ایک وطنی شاعر کا یا ایک ایسے شاعر کا کہ جس کا تعلق قومیت سے ہے، جغرافیائی قومیت سے ہے، اس سے اور آزادی سے اور غلامی کے مطلب مسائل سے ہے، وہ شاعر اس کو پورا محاکمہ کرتا ہوا مگر اپنی شعری صفت سے اور اپنی تخلیقی صلاحیت کے اوپر، یعنی صرف یہ نہیں کہ اس کے نظریات نے تبدیل ہو کر اسلام تک اس کو پہنچا دیا، بلکہ اس کا شاعر ہے کہ جو اس زمانے کے تجربات سے اب جنرل اوڈائر کے اوپر مطلب یہ کہ ان کا قصیدہ لاکھ نکال دیں آپ اور اس میں نکالنا یہ ایک نہایت فضول بات ہے، اس کو شامل ہونا چاہیے، وہ ایک منزل ہے ہماری تاریخ، سمجھے سر، وہ آپ کا اقبال نہیں ہے، وہ ہمارا یعنی پورے برصغیر کے مسلمانوں کا ایک بنیادی تجربہ ہے کہ جس سے وہ گزرا ہے، اس کے بغیر اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آنی چاہیے کیونکہ وہ ایک منزل ہے ہماری آزادی کی اور غلامی کی، اس قسمت کی۔ اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آخری خضر کے اور وہاں تک آتے ہیں تو اس وقت تک وہ تمام محرکات اور وہ تمام امکانات کی جو وطنیت میں یا یہاں برصغیر میں ہندو مسلمان کشمکش کی وجہ سے کانگریس اور مسلم لیگ کے تصادم کی وجہ سے اس کو مطلب اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، بار بار ایکٹڈ اور بار بار کانگریس کے تجربے سے وہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، تو اس سے اور پھر تمام عالمی اسلام کے جو مسائل سے جو غلام تھا اور اپنی اپنی جگہ مطلب چاہے جمال الدین افغانی ہوں چاہے وہ جتنا بھی آپ کرتے تو وہ ان سارے تجربات سے براہ راست جڑا ہوا، تو اب وہ ایک شاعر ہے کہ جو وطن کے بھی شعر کہہ رہا تھا۔ اب جب وہ تبدیلی آئی تو اس نے اسلام کے حوالے سے بھی عالمی اسلام کے تمام مسائل کو اور پھر آخر تک وہ مختلف محرکات میں جب 1916 کے اندر اور 14 میں اشتراکی انقلاب آیا تو اس میں وہ یعنی کمیونسٹ تو وہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا، بلکہ وہ تو ایک ایسے یعنی ایشیائی کی حیثیت میں ایک بڑے شاعر کی حیثیت میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جس نے اپنے حوالوں سے اور اپنی تاریخ کے حوالوں سے ایک انقلاب پیدا کر کے دکھایا، ایک تبدیلی پیدا کر کے دکھائی اور ایک ایسی تبدیلی کہ جس نے پورے تاریخ کے صفات کو بدل دیا۔ تو اب یہاں اقبال کا شاعر جو ہے اسے اپریشیٹ کرتا ہے اس تبدیلی کو، نہ کہ اس کی نظریاتی جہت کو، چاہے وہ ٹیگور ہو یہاں پر یا اقبال ہو، تو وہ ممکن نہیں ہے اس شاعر کے لیے کہ اتنے بڑے ایونٹ کو وہ نظر انداز کر دے ایک تخلیقی آدمی، وہ تو اس کے لیے بہت بڑا تجربہ ہے، تو وہاں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے کیے بغیر یعنی قبول کیے بغیر اس کو اپنے نظریاتی طور پر یہ کہنا اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا تو وہ اس صورت میں کر، لیکن اس کا جو مسلمان اندر ہے وہ بغیر نظریاتی حوالے کے یہ جانتا ہے کہ یہ تبدیلی کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے ہوئی نہ ہو، ہر جگہ وہ اسے اس طریقے سے تقابل کر دیتا ہے اسلامی تبدیلیوں کو انقلاب و تصورات کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اخبار اپنی سنی ہوئی آواز کو دوبارہ ان تجربات میں پانے کی کوشش کریں اور اس کے مقابل رکھیں، تو یہی وہ شاعر ہے کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے اسلام کی بنیاد پر یا اسلام، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ نظریہ سازی کی بنیاد پہ نہیں، اقبال نے نظریے کی بنیاد کے اوپر اپنی شاعری کی بنیاد، بلکہ ایک بڑے شاعر نے اپنی زندگی کے تمام تجربات کو جو انفرادیت سے لے کر اور تمام دنیا کے بین الاقوامی اجتماعی تجربات تک ذہنی طور پر اس کے تجربے میں آئے تھے، اس کو اس نے زبان دی ہر عہد سے، تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح جس طرح میر کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ بالکل متضاد مثال ہے، مگر اقبال نے اس کو گویا اپنی شعری تجربے سے اس کو وہ بنا دیا۔ تو اب پھر آ جائیے اپنے سوال پر کہ وہ بہت میں نے کہا تھا کہ نازک سا فرق ہے وہ، اور وہ نازک سا یہ فرق ہے کہ یہ اقبال اگر اسلام سب سے بڑی ان کی تو اسلام ان کو شاعر نہیں بنا سکتا تھا، اقبال نہیں بنا سکتا تھا، وہ کچھ بھی ہو سکتے تھے، مولانا ہو سکتے تھے، علامہ ہو سکتے تھے، فلسفی ہو سکتے تھے،
وہ جو مقالات انہوں نے لکھے ہیں اس پہ 10,000 ہمیں اعتراضات ہیں، وہ ٹکراتی ہیں ان کے بنیادی عقائد کے نظریات کے سمجھے صاحب. وہ ساری چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن جو ہمارے پاس واحد حیثیت ہے اقبال کی وہ ہے اس کی شاعرانہ. اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں اس کی کہ ہم اس کو پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں. اگر اقبال ہمارے سامنے نہ ہو جائے تو باقی چیزیں یہ کوئی اتنا اس کو اہم بنانے کے لیے کافی نہیں. منفرد نہیں ہے کہ پہلے نہ آئیں. وہ اس کے پہلو مطلب یہ ہیں مختلف کہ جن تجربات سے وہ گزرا. تو ہمارا بنیادی یہ ہے کہ فرق کہ اس میں نظریہ جو ہے وہ بنیادی نہیں ہے، بلکہ شاعر یا ادیب یا وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے اس فن کو یا اس جوہر کو جسے وہ استعمال کر رہی ہے اس کے پیچھے جو عواقب میں جو چیزیں ہیں ان کو کیسے سموتی ہے اور کیسے سامنے لاتی ہے. تو یہ آپ کو ایک ہی ملے گا وہاں سے سادی سے اور روم سے میر تک. اور پھر اقبال بالکل مختلف مثال ہوتے، یعنی اس نے اسلام کو اس طرح استعمال کیا تو بڑی سے بڑی نظریاتی تحریکیں اس کے سامنے کر دو گئی اس کی ایک طرح. لیکن اس کے ہاں اپنے ہاں وہ نظریہ جو ہے وہ ان معنوں میں جس طرح کمیونسٹ نظریات تھے یا دیگر مطلب کے نظریات آتے ہیں مغرب سے معاشی یا سیاسی طور پر، اس صورت میں وہ چیزیں. اب آخری بات کہ عسکری صاحب نے یا بھائی صاحب نے جو ترقی پسندوں سے جنگ لڑی تو وہ صرف اس بنیاد پر یعنی ترقی پسند اتفاق سے میں اور بھائی صاحب عسکری صاحب اتفاق سے تینوں خود رہے. یعنی یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جنگ لڑنے والے جو تھے خود عسکری صاحب اتنے بڑے ترقی پسند تھے کہ سجاد ظہیر صاحب نے نیا ادب کے ادارے میں لکھا کہ بر صغیر نے 4 اتنے بڑے افسانہ نگار پیدا کیے ہیں کہ ہم ان کو دنیا کے تمام ادب کے سامنے افسانہ نگاروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. منٹو، قسمت، محمد حسن عسکری اور راجندر سنگھ. سوری ترنچک اور تو یہ چاروں مطلب یہ کہ اتنے بڑے ترقی پسند تھے. وہ ہر رسالہ اس زمانے کا آپ دیکھیے تو ان کا کوئی نہ کوئی افسانہ آیا. ان کی یہ کاوش کے میری بہترین نظم یا میرا بہترین افسانہ یہ ان کو بہت شوق ہے ابتدائی زمانے میں. ان کے مقدمے آپ پڑھیے، ان شعراء کو پڑھیے یا ادیبوں کو پڑھیے کہ جن کی وہ نظمیں یا تو اس میں ترقی پسند پہلے بہت غالب ہے. وہ ان لوگوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ سارا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ یکو تمام ایک شخص نے ترقی پسندوں کو چیلنج کیا اور خود بھائی صاحب بھی ابتدا میں پاکستان کی ترقی پسند تحریک کے مستقل رکن یہاں بلائے جاتے. وہ جو پہلی ترقی پسند یہاں پر کانفرنس ہوئی تھی 51 یا 52 میں غالباً، تو اس کے اندر وہ مندوب تھے کراچی کے ترقی اس سے. اب اسی طرح میرا جو ہے وہ اس طرح تو باقاعدہ نہیں، کیونکہ میں نے بہت کم عمری میں لکھنا شروع کر دیا. تو اس وقت تو بالکل لوگ یہی کہ لوڈا سمجھ کے بالکل مطلب یہ کہ سمجھتے ہوں گے کیا. تو مگر میں نے اس زمانے میں یعنی یہ کہہ سکتا ہوں اس زمانے میں کہ میں جب نابالغ ساتھ میں ترقی پسند تھا کہ میری ساری وہ تحریریں جو وہ ترقی پسند رسالوں میں شائع اور ایسے نظریات پہ یعنی موضوعات پہ شائع ہوئی کہ جو بالکل یعنی عین ترقی پسند منشور کے مطابق. تو میں نے سنگ میل پشاور سے لکھنا شروع کیا اور مدتوں شاعرہ وغیرہ میں لکھتا رہا. یہ بھی میرا بڑے عرصے کے بعد تھی اور ہم میں سے کسی نے ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہم لوگ نہیں آئے. ہم نے مطلب یہ کہ اپنے ریلیشن بڑے عرصے تک ان سے رکھے، اپنی دانش میں ہم ان کو صحیح سمجھ دکھاتے رہے یا ان سے اختلاف کرتے رہے مدتوں. یعنی بحثیت ترقی پسند چاہے کئی صاحب ہوں بھائی صاحب ہوں میں ہوں 5-6 سال ہمارے ضرور ایسے گزرے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ نہیں بھائی تمہاری تعبیرات ہمیں تو اس حد تک مطلب ادب نہیں جا سکتا منشور کے تابع نہیں ہوتا. یہ ہم نے کام کیا اور جب یہ دیکھا کہ تو سنتے ہی نہیں کچھ یا ہمارے خلاف تب ہم بالکل مطلب یہ ہم نے اعلان جنگ کر دیا اور جو کچھ بھی ہوا. تو یہ جو آپ اب یہ تعداد ہماری صورت میں نہیں رہتا. ہم نے تو ترقی پسند ادیب کی حیثیت میں یا ان کی حیثیت میں اس کے منشور کو یقیناً قبول کیا، لیکن اپنے دانش میں یہ سمجھ کر کہ ادبی تھے اور اس میں ہم کاہے کے نمائندے تھے، ہم تخلیق کے نمائندے. ہم یہ کہتے تھے کہ منشور کے مقابل، نظریے کے مقابل، سیاسی تعبیرات کے مقابل آپ تخلیقی چیزوں کو آگے بڑھیں، تخلیقی عمل کو آگے بڑھیں. سجاد ظہیر کے خلاف ہنس ریاض رہبر نے
یہ جو مثنوی ہماری تھی زہر عشق لکھنؤ کی بڑی بدنام، تو کہیں سجاد رہی نے اس کے بارے میں 2-4 اچھے جملے لکھ دیے ہوں گے. یہ سب بڑی یہاں عوامی قسم کی چیز ہے، اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہے مشرقی یوپی میں. ہنس راج رہبر نے کھال اتار کے رکھی. ہنس سجاد رہی سارے بچوں کیسے عوامی لیڈر ہو، اور وہ کہنا یہ تو سمجھے صاحب ایک متوسط درجے کا ایک ایسا معاشقہ ہے کہ جس کو عوام تو عوام مطلب خواص کی بھی ریئل مطلب حقائق کا اس کو ہوا نہیں لگی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے بہت مطلب مچھلی. تو میں واحد آدمی تھا کہ جس نے سجاد رحیم سے نظریاتی طور پر مطلب اختلاف یا اتفاق کیے بغیر تخلیقی طور پر اس کی تائید کی. ہنس راج اس میری عمر سے پتہ تھا کہ نہیں بھائی یہ دیکھیے نا، یہاں معاملہ اس پہ نہیں ہوگا کہ عوام کو یہ تربیت دے رہی ہے کسی نظریات کی یا منشور پہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں کرتا. سوال یہ کہ اس کی شعری حیثیت کیا یہ عوامی ہے، کیا ایک آدمی کو یہ موو کرتی ہے، کیا اس کے لیے مطلب یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی لمحہ جمالیات کا یا تاثر کا کسی مہیا کرتی ہے کسی عقد کا. تو اگر وہ ہے تو یہ شاید تو میں نے اس اعتبار سے تعریف. تو یہ وہ ہمارا فق ہے جسے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جس میں ہم ترقی پسند ہو کر بھی ان سے ایک مختلف تعبیر رکھتے تھے. اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ترقی پسند جو تحریک تھی وہ ایک باقاعدہ نظریاتی تحریک تھی، اس لیے کہ وہ ایک انقلاب سے یا ایک بڑی تبدیلی سے یا ایک منشور سے یا کمیونسٹ آئیڈیالوجی سے متعلق تھی، اور وہ ایک مقصد لے کر چلتی تھی اور ہمارا کوئی مقصد. سوال ذہن میں آتا ہے مثلا ادب کو بطور ایک اعلی کار کے استعمال کرنا. جی ترقی پسند تحریک نے بقول آپ کے نقطہ نظر کے یہ کام کیا. جی ہاں ادب کو اپنے نظریات کی ترویج کے لیے استعمال کر دیا. اچھا، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اقبال نے بھی یہی کام کیا؟ شاعری کو دیکھیے، میں اگر آپ میرے سوال کو جس طرح میں نے اقبال کا ذکر کیا ہے، پہلے تو آپ یہ لائیے کہ کیا اقبال نے یعنی مقصد کے طور پر ظاہر ہے کہ وہ ایک مقصدی شاعر تھے، لیکن کیا انہوں نے اسلام ابتدا میں وطنیت یا قومیت ان کی اور بیچ میں تھوڑا سا اشتراکیت کی طرف کھینچتے ہیں، براہ راست نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو مطلب پیش نظر جو کچھ کیا وہ کسی منشور یا کسی مطلب یہ کہ ایسے نظریاتی مطلب یہ کہ تحریک یا ایک سچویشن جو چاہے دنیا کی بین الاقوامی سچویشن ہو یا ہندوستان کی ہو کہ اس سے ان کو ہدایات یہ دی گئی تھی کہ مطلب یہ کہ یہ کرو گے تو ہم مطلب تمہیں شاعر تسلیم کریں گے یا تمہیں ادیب تسلیم کریں گے یا تمہارے جو تخلیقی تجربہ ہے وہ ہمارے لیے اس وقت قابل قبول ہوگا کہ جب تم ہمارے اس منشور کے مطابق ہو. اگر کیا کریں گے، میں نے بار بار میں کہوں گا کہ بہت نازک فرق ہے، وہ بہت بنیادی فرق نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں مقصد میں اور ادب میں. تو اسی نزاکت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا اقبال کسی ہدایت کے تابع، کیا انہوں نے کسی مطلب یہ کہ بین الاقوامی یا قومی یا خود اپنے صوبے کے کسی ایسے ریٹن یا ان ریٹن مطلب یہ کہ منشور یا مقصد کو یا کسی تحریک کو سامنے رکھ کر کے جو ان کے سامنے پیش کی اس سے اتفاق کر کے شاعری شروع کی. اگر یہ آپ ثابت کر سکتے ہوں تو جو آپ کا سوال ہے بالکل ریلیونٹ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ان کی وہی میں بات بتاؤں گا. سب سے بنیادی چیز تو وہ شاعر ہے کہ جو ابتدا جو ہمالیہ لکھ رہا ہے، جو ہندوستانی بچوں کا قومی ترانہ لکھ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ساری چیزیں حالانکہ ہمارے لیے وہ ابتدائی ہیں، اقبال کے ابتدائی شعور کا نمونہ ہے، لیکن اپنے عہد میں وہ بر صغیر کی سب سے بڑی شاعر، اس سے بڑا کوئی نظم کو نہیں ہے اس سے. تو وہ شاعر ہے کہ جو اس کو زندگی کے تمام تجربات کو جس طرح جیلا تو وہ اپنی کوٹھاری کے اندر اس کو حل کرتا ہے اور پھر اس میں سے جو تجربات نکلتے ان کو پیش کرتا ہے. اسے آپ کہتے ہیں یہ ہندوستانی ہے، یہ اسلامی ہے، یہ بین الاقوامی اسلام ہے، یہ مقامی مسائل کے اوپر یہ آپ کا اس پہ تجربات. اخبار تو شاعر کی ہے کہ اس میں اس کو پیش کرتا ہے. یہاں ایک اور سوال مثلا سر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا نظم کو مانا، ہندو نے بھی مانا، مسلمان نے بھی مانا، بالکل، لیکن وہ شاعرانہ بنیادوں پر. کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے اقبال آگے چلتے ہیں پھر آپ گورکھپوری جیسے آدمی جو کہ ادب کے پارے وہ ایک بات سے ہی بات کرنے لگتے ہیں؟
حالانکہ اقبال ادب تو اس وقت بھی لکھ رہے تھے کہ جب وہ اسلام کے حوالے سے یا اپنے بعض تصورات کے حوالے سے لکھتے تھے، تو فراق جیسے آدمی کو جن کا بنیادی حوالہ ہی ادب تھا، وہ کیوں یہ بات کرنے لگے اس سے؟ نہیں، یہ جو ہے یہ بات کا مطلب یہ کہ کرنے کی ہے اور یقیناً اٹھانے کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں فراق سے اور فراق سے پہلے بھی بلکہ جو تحریکات یا جو لوگ ٹیگور کو گویا ویدانتی یا ہندوانہ یا بین الاقوامی شاعر اقبال کے مقابلے پہ تسلیم کرانے والے تھے، اور خود گاندھی جیسا آدمی جس نے مطلب یہ کہ ہر مسئلے پر اقبال پر ٹیگور کو فوقیت دی، ترجیح دی، اس کا بھی جو بنیادی تھا، تو یہ اتنا آسان ادبی سوال نہیں ہے جتنا آسان ہے۔ مثلا پریم چند کو آپ دیکھیں، پریم چند ابتدا میں ایک ادیب تھے، افسانہ نگار تھے، بالکل ابتدائی اپنے زمانے میں، لیکن جیسے جیسے مسلم لیگ کی اور کانگریس کی سیاسی کشمکش بڑھتی گئی، نظریاتی ہوتی چلی گئی، تو وہ مطلب یہ کہ وہ ہوتے گئے متشدد، اور ان کی تمام زاویہ نظر کے اوپر مطلب ہندوستان یا ہندوستانی طرز غالب آ گیا، اور مسلمانوں کے کرداروں کے اوپر بھی مطلب یہ کہ صادقانہ کرنے لگے طنز۔ تو ان معنوں میں مطلب ہم اسے اس اصل جو ہندوستان میں جو کشمکش جی اس سے الگ کر کے اس بات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اس میں مثال کے طور پر آپ نے فراق کا حوالہ دیا، فراق بڑے محترم ہیں ہمارے لیے اور ترقی پسند بھی رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور اسلام جب بھی مطلب حوالے میں آیا تو آپ چاہے وہ سیاست ہو اور چاہے وہ ادب ہو اور چاہے وہ مطلب تعلیم ہو، تو ہندو فکر جو ہے ہندو خاص طریقے سے اس کے رد عمل کرتے رہے ہیں جوابی طور پر۔ اگر خود وہ ہندوانہ طرز فکر کا مقابل اگر وہ مطلب اپنا نظریہ نہیں لاتے یا اپنی تخلیق اس بنیاد پر نہیں کرتے، تو کم سے کم اسلام کے خیالات یا اسلامی فکر پر جو اعتراض ہے وہ بحثیت ہندو ہوں گی۔ اچھا، وہ بحثیت ایک ایسے مذہب کی ہے کہ جس پہ ان سے براہ راست اس سے مجادلہ اور کشمکش ہو رہی ہے، اور وہ پھر آخر ایک نتیجے کی طرف منتج ہو رہی ہے کہ جو ان کے نظریے کے مطابق ہوا ہندوستان سے اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی، سمجھا، تو وہ اس سے باعث سے خالی نہیں ہے سارے، تو لہٰذا یہ سوال ریئل نہیں بنتا ہے۔ اب میں آپ کے اصل سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بار بار تانا دیا جی، اور یہ کہا اقبال کو چاہے اسلام کے اعتبار سے یا قرآن کے اعتبار سے کتنا بھی محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بڑا شاعر وہ اپنے عہد میں چاہے وہ چکبخت وغیرہ بڑے اچھے نظم ہوتے، معمولی آپ نہ سمجھیے، ابتدا میں تو یہ اقبال کے مقابل ہو کر آئے تھے، کانگریس کی طرف سے انہیں اگر آپ اس زمانے کا چکبخت پڑھیں اچھا، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تریلوک چند محروم پنجاب سے اور لکھنؤ سے چکبخت کو اقبال کے مقابل جی، اور انہوں نے بھی تمام قدیم ہندوستان کے معاشروں کی مصدق رام کا کی واپسی اور سیتا کا اغوا کرنا اور لنکا کی، یہ سب مطلب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اقبال ہی کے زیر اثر اس کے جوابی طور پہ کہا۔ اچھا، تو ان کے یہاں بھی عمل اور رد عمل کی متعدد چیزیں میرا اسی طرح آتی نہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک جملہ کہنے دیجیے اس میں کہ یہ اس کشمکش کی وجہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ان کے لیے بہت آسان ہے یہ کہنا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ فرقہ واریت کے شکار ہیں، یہ مراد یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ اپنے فرقے کی بنیاد پر یا اپنے خاص جو نظریات ہیں اس کی بنیاد پر شاعری کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلم لیگی ہیں، یہ تقسیم ہند چاہتے ہیں، یہ اپنے حقوق کی جنگ چاہتے ہیں، یہ متحد ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک شاعر وہ ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ فراق میں آپ تنقید میں دکھا دیجیے کہ جو اقبال کے بحیثیت نظم و اہمیت کی عظمت کا قائل ہے، یعنی یہ اعتراضات ان سے بالکل آپ جائز کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہوں اگر کہ نہیں صاحب وہ تو نظم کو تھے ہی نہیں، سمجھے صاحب، وہ تو شاعری یعنی شاعر کی وہ جو آخری منزل ان کے یہاں ہوگی کوئی انسانیت کا نقیب بڑھانا، جن معنوں میں وہ ترقی پسند شاعر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو ان معنوں میں وہ اقبال کو پرکھ کے کوئی جملہ کہہ دیتے ہوں، اندر وہی ہو اسپرٹ ان کی ہندو ہو رہے، لیکن آپ کہیں اگر مجھے یہ دکھا دیجیے کہ اقبال کی اہمیت کے ممکن ہوں
بحیثیت شاعر یا بحیثیت نظم کو یا ایک بڑے شاعر کے، بڑے شاعر میں بھی وہ دوسروں کا جب نام لیں گے تو ملٹن کا لیں گے، شیکسپیئر کا لیں گے، ٹیگور کا لیں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب کوئی مقامی مطلب یہ کہ کوئی شاعر جس کا حوالہ ہے، حتیٰ کہ چکبت جیسا شاعر بھی میں کہہ رہا ہوں جو بات ہے اس کا بھی کبھی فراق کا کسی مطلب اچھے ناقد نے ہندو ان کے مقابل نہ. جناب بات تو بہت طویل ہوگی، اب اسی مسئلے کو ہم آگے چلاتے ہیں ذرا. مثلا فراق صاحب کے خطوط ہیں جو من آنم، ایک بات ابھی اس کا ایک پہلو رہ گیا، اس سے ہم گزر جائیں. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ حوالہ دیتے ہوئے اقبال کا بھی، اور یہ کہا تھا کہ اسلامی ادب، تو اسلامی ادب سے کیونکہ عسکری صاحب کا جو الرجک تھے وہ آپ کو معلوم، کون الرجک تھے؟ عسکری صاحب. اچھا. کیونکہ اسلامی ادب کی تحریک ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے حوالے سے آتی، ان کی ادب کے حوالے سے. اچھا. خود اسلامی ادب کا الگ سے ذکر اگر آپ کریں کہ یعنی وہ ادب کے جس میں کچھ اسلام کے مسائل یا اسلام کے تعلق سے بات کی گئی، تو اس کے تو بانی خود عسکری صاحب تھے. سب سے پہلے مضمونی اسلامی ادب کا انہوں نے نقوش میں لکھا تھا، اور بحث اس پر گچی و فراق اور اپنے ڈاکٹر احسن فاروقی نے اس کے 2 مضامین لکھے، آفتاب صاحب نے بھی لکھے. تو وہ تو ایک بڑی مطلب یہ تھے، خود اسلامی ادب کا یعنی اشخلا چھوڑنے والے عسکری صاحب سے لکھ رہا ہے. پاکستانی ادب کا بھی ادب کے فیلڈ، مگر اسلامی ادب کی اصطلاح باقاعدہ استعمال کرنے والا جو گروپ ہے وہ دراصل جماعت اسلامی یا یعنی وہ لوگ جو تحریکاتی ادب اسلام کا پیش کرتے ہیں ان کی اصطلاح. اس سے آپ کو معلوم ہے بھائی صاحب کا براہ راست ٹکراؤ ہوا، یعنی بھائی صاحب کے خلاف ان کے فتوے. جی جی. عسکری صاحب تو چیزی دوسرے تھے تو لہٰذا وہ تو آتے ہی تھے. میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میں بہت شروع ہوں، بڑا سخت سے لکھ دیتا ہوں. بعض اوقات ابھی قاسم صاحب کے سلسلے میں نے جماعت پر بہت ہی غلیظ قسم کا جملہ اپنے مزاج کے مطابق لگایا، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، مگر یہ اس کے بغیر میں اپنی وہ شدت نہیں پہنچا پاتا، اسے میں ہتھیار کے طور سے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی نظریے کے مطابق اسلامی ادب پر جس طرح ہم ترقی پسند ادب پر معترض ہیں، وہی اعتراض ہمارا اسلامی ادب پر. یہی میرا خیال ہے کہ جناب آپ ترقی پسندوں پر کوئی ایسا اعتراض وارد نہیں کر سکتے جو اسلامی ادب پر نوازے. یہ ہم کہتے ہیں جی، یہ اسلامی ادب اسی طرح سے جس طرح ترقی پسند ادب جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں، اس میں حاوی کر دیتی ہیں وہ مطلب مقصدیت کو، اسی طرح یہ حضرات بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جانتے ہی نہیں کہ ادب اور تخلیق کا عمل کیا ہے، یعنی یہ گویا سلیم بھائی کا جملہ میرے ذہن میں ہے، وہ بھی یہی ہے. اب وہ مسئلہ تقریباً حل ہو گیا. کہ سوال یہ ہے کہ میں پھر ذرا مزید وضاحت کے لیے کہ فراق صاحب نے لکھا کہ جناب عسکری صاحب ایسے آدمی کہ جو کہ ادب کے اتنے بڑے نقاد تھے، جانتے تھے، یکا یک انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اسلامی ادب کا نعرہ لگا دیا انہوں نے. تو اس سے پہلے پھر وہی سوال ہم جس پہ بحث کر چکے تھے، جناب سعدی اور رومی اور فلاں فلاں مسلمین کیا ادب نہیں لکھ رہے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں ادب کا نعرہ لگا دیا؟ تو پھر میرا یہ کہ آخر عسکری صاحب نے کیوں، کیا ان کے پیش نظر ایک کمی تھی کہ اسلامی اور پاکستانی ادب کا نعرہ؟ مطلب پچھلے دنوں اگر آپ دیکھا ہو، صفدر میر نے ایک مضمون لکھا ڈیٹریکٹرز آف اقبال کے نام سے. اس میں سلیم احمد اور اقبال عسکری صاحب کو کہا کہ جناب یہ دونوں اسلامی ادب کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن آخر میں انہیں محسوس ہو گیا کہ نمونے کے طور پہ کوئی اسلامی ادب پیدا نہیں کر سکتے. صحیح ہے، یہ بڑی حد تک یہی معنوں میں صحیح ہے کہ جہاں تک عسکری صاحب نے وہ بات کہی اسلامی ادب یا پاکستانی ادب، وہ نعرہ تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ ایک مضمون. اچھا، بہرحال لیکن وہ یقیناً ان کی ذہنی زندگی یا ایک خاص زمانے کے تقاضوں کے مقابل انہوں نے، چاہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ ترقی پسندوں کے شدید اختلاف برت نفرت کی حد تک ان کا جو بعض اوقات پہنچتا تھا، اس کے سلسلے میں قیام پاکستان خود عسکری صاحب کے یعنی اس کا ثبوت دینا چاہیں تو ان کے خطوط جتنے چھپ رہے ہیں تو وہ اس کشمکش میں صدق سے تھے. اس میں بعض خط ایسے بھی ہیں کہ جو اعتراض کو بھی ظاہر کرتی ہیں، آپ کو بہت کر دیں گے کہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ عجیب کی حیثیت میں ہر تجربے کو سیاسی کارکن کی حیثیت میں، مسلم لیگی بھی اگر وہ تھے
تو ادیب کی حیثیت میں تھے، مسلم لیگ کے کسی صحیح کارکن تھے۔ بالکل تو مسلم لیگ کو جو وہ اجتماعی تجربہ کہتے تھے تمام بر صغیر کی تحریک کا، تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ یہ گویا اس عالمی ادب یا ہندوستانی ادب کی اس پوری سطح پر جس کے انسانی تجربات ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ پہلی بار مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک خاص جذبے یا خاص نظریے یا خاص مقصد سے وابستہ کر کے اور بات کی ہے، تو اس کا وہ ساتھ دیتے تھے، اپنی تعبیرات شروع کرتے تھے۔ تو اس صورت میں عسکری صاحب نے جب قیام پاکستان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سوائے تاثیر صاحب سے ایک ادیب ایسا نہیں تھا اصلاً ادب کے اندر کہ جو اچھا ادیب ہو اور جو پاکستان کی بات کرتا ہو کھل کر، یا جس کی بات جو ہے چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہو یا اسلام کے حوالے سے ہو، پورے بر صغیر میں سنی جاتی۔ صرف ایک آدمی تاثیر ادب کے میدان کہ جنہوں نے بعض اوقات مضامین بھی انگریزی میں جو کچھ لکھے وہاں اس زمانے میں، اور خود بھی جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، خود ترقی پسندوں سے جو اختلاف ان کا ہوتا تھا، تو یہاں لاہور میں یہ ایک نام جو ہے وہ ادب کے اعتبار سے نہیں ہے، رسالے کے اعتبار سے ہمایوں کے ایڈیٹر فنگ صاحب میاں بشیر صاحب، تو وہ مطلب یہ کہ وہ تو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے آدمی تھے، تو لہذا وہ بات کرتے تھے، لیکن ادیب کی حیثیت میں ان کا کوئی تجربہ ایسا نہیں تھا۔ تو رسالہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ساقی نے سن 47 سے پہلے ہی مسلم لیگ کا کھل کر اعلان کیا اپنے ادارے میں پہلا پرچہ تاج بھی، اس طرح ہمایوں نے لاہور میں مطلب یہ کہ مسلم لیگ کے حوالے سے ہماری جو قومی تحریکات ہیں اس کا ساتھ دیا یا بات پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، لیکن ادیب کی حیثیت میں صرف تاثیر۔ اور بر صغیر کے باقی حصوں میں یہ محمد حسن عسکری تھے کہ جو یک و تنہا مسلم لیگ یا پاکستان کی جنگ لڑے، اور جب وہ میرٹھ سے یہاں آئے تو وہ اسی حیثیت میں، اور یہاں فوراً انہیں یہ احساس ہوا کہ جال ظہیر یہاں آ چکے تھے، کی پسند اپنا ٹولہ بدل چکے تھے، پنجاب لاہور کٹ تھا اس کا، ہر اہم آدمی چاہے وہ صف اول کا ہو، چاہے اس میں آپ کا جو بھی معیار رکھیں، اور چاہے وہ دوسرے درجے کا ہو، وہ ترقی پسند پلیٹ فارم سے ترقی پسند رسالوں میں لکھنے کا ہی مطلب وہ تھا، وہ گویا ایک رد عمل تھا، یعنی جس کو میں کبھی کبھی اپنے تحریروں میں زیادہ واضح کر دیتا ہوں کہ دراصل ہماری یہ پاکستانی فصل جو ہے کاٹی ہمارے علماء نے، اور بر صغیر میں تحریک آزادی کے جو سوالات تھے محرکات ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک کیونکہ 1936 میں آئی، اور ادب جو ہے فوری کے فوری تو رد عمل نہیں ظاہر کرتا، اس نے جتنے اثرات مستحکم کی اور جتنے گہرائی تک یہ گئی اور جتنے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت ہوئی، وہ اس کو تو 15-10 سال تو لگنے تھے نا، مطلب ان نظریات، تو وہ اتفاق سے پاکستان کے فوراً بعد اس کی فصل جو کاٹی ترقی پسندوں نے، تو وہ تقسیم ہند کے بعد کاٹی، یعنی وہ ادیب شاعر جو فیض ہوں چاہے کوئی اور ترقی، یا ابتدا میں خود راشد بھی ترقی پسندی سے میرا جی، بعد میں انہوں نے اس سے، تو وہ یہ سارا پلیٹ فارم جو تھا یہ 36 میں ابھر کر 45 تک تو یہ ایک تجربہ، اور جب یہ ایک مستحکم مطلب یہ تحریک میں ڈل گیا تو اس کے زیر اثر جب نئی نسلیں، نیا ذہن، نیا شعور جس کو کہتے ہیں پیدا ہوا، وہ اتفاق سے براہ راست اس وقت پیدا ہوا کہ جب یہ تقسیم ہند ہو چکی، اور اس میں ایک بنیادی تضاد پیدا ہو گیا کہ فوراً یہ نسلیں جو ہیں اپنے نظریات کی بنیاد پر اینٹی پاکستان کی اینٹی اسلام، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پاکستان جیسی چیز ایچیو کرنے کے بعد مسلمان جیسے ایک دم بھول گئے اپنے نظریے کو، اور وہ سب مطلب یہ کہ ترقی پسندوں کی زبان میں بات کریں۔ تو عسکری صاحب واحد آدمی تھے کہ جنہوں نے اس تضاد کو محسوس کیا اور اس کا تنہا مقابلہ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہاتھ پیر انہوں نے مارنے شروع کیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ادب میں بھی لوگوں کو گویا پاکستانی ادیب کی حیثیت میں، جیسے ممتاز شیریں یا انتظار حسین جو ابتدائیہ سلیم احمد جو بہت ہی اس وقت نوجوان تھے، مگر چونکہ ان کے حلقے اثر میں تھے ان تک تو وہ بات پہنچ رہی تھی، تو یہ تو کچھ ادب اور تخلیق میں ظاہر کر رہے تھے ان چیزوں کو، لیکن وہ تو بڑا وسیع پلیٹ فارم تھا پورے پاکستان کے اندر، تو اس میں عسکری صاحب ایک جوابی پلیٹ فارم یا کارروائی کرنے کے لیے ان کے خلاف ہاتھ پیر مار رہے تھے، اسی صورت سے وہ پلیٹ فارم کار ہو جاتے۔ اس کے لیے انہوں نے کبھی اسلامی ادب کا
ترجمہ کیا. اسلامی ادب ذرا خطرناک اصطلاح تھی، جیسے فراق صاحب نے خود اپنے مضمون سے اس میں بعض پہلو ایسے نکال دیے کہ جو عسکری صاحب کے بعد تضادات اس کے اندر حل نہیں ہو پا رہے تھے، اور خود ان کی تحریریں جو ہیں ان کے خلاف پڑ رہی تھیں. میں نے خود یہ لکھا کہ بھائی یہ لوتریامو کی جو شیوانی محبوبہ ہے ویل مچھلی، یہ اور اسلامی ادب یا قرآنی ادب ایک ساتھ کیسے چلیں گے؟ عسکری صاحب پہ سب سے پہلے جو خلاف میں نے مضمون لکھا اس کا پہلو وہ ہے ہی یہ تھے. تو اس اعتبار سے یعنی وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عسکری صاحب وہ کمزور پہلو تھا وہ، یا وہ چلا نہیں یا ناکام ہو گئے اس میں، لیکن یہ تو وہ اضطراب جو ان کے پیچھے تھا اس کے اسباب آپ تلاش نہ کر سکتے. ان کا ایک تو یہ تجربہ تھا اور کیا تلاش تھی کہ ترقی پسند پلیٹ فارم کے مقابلے پر کیا کوئی دوسرا پلیٹ فارم قائم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میرا جی نے اور راشد نے حلقہ ارباب ذوق قائم کر دیا، اس طرح کوئی ایسا پلیٹ فارم جو ان کا جواب دے سکے نظریاتی طور. پہلا انہوں نے اسلامی ادب والا مضمون اسی لیے مگر اسے دیکھا کہ یہ چلے گا بھی نہیں اور اس پہ بڑے اعتراضات، بلکہ میں ہی ماری سے بحث میں آ جاؤں. پھر انہوں نے پاکستانی ادب، یعنی پاکستانی ادب میں وہ بنیادیں ضرور تھوڑی سی اس مضمون کے مقابلے پر مستحکم تھیں، کیونکہ اس میں قومیات جغرافیائیت کی خاطر صداقت تو اس کے اندر آتی تھی، اس کے اندر تھوڑا تھا لوگوں نے. اچھا دونوں مضمون کہاں چھپے عسکری صاحب؟ یہ نقوش میں چھپے تھے، ان کے کسی مجموعے میں اب تک نہیں آئے؟ یہ میرے خیال میں نہیں، دونوں نے لیے گئے، اور یہ اسی لیے کہ یہی سمجھ کے میرے خیال میں مرتبی نے لیا کہ ظاہر ہے کہ یہ آگے چلے نہیں. عسکری صاحب نے خود اپنی اس ٹائٹ میں ان مضامین کی جوابی کارروائی کوئی نہیں کی کہ جو اعتراضات ہوئے اس کے پھر وہ مزید محاکمہ کرتے، تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپنے ان خیالات کو تجربے کی صورت میں. اچھے ہوا. دوسرا مسئلہ ہم یہ ہے کہ جس چیز کو کہتے ہیں فحش، ادب میں یہ چیز فحش ہے، اور اسی طرح وہی اسلامی ادب والے جن کو ہم دوسرے معنوں میں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے، منٹوں پر ہمیشہ ان کا اعتراض یہی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں عسکری صاحب سے زیادہ ڈیفینڈر کوئی نہیں تھا منٹوں کا. تو اسلامی ادب والوں کا یہ ہے کہ منٹو والے یا جو فوج والے مسئلے کو کہتے ہیں کہ جناب شیخ سعدی کے بھی ہاں یہ مسائل ہیں، تو وہ فوج نہیں ہے تو منٹو کی فوج ہو گیا. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں خود عسکری صاحب نے فوج ادب کیا ہے زیر عنوان مطلب یہ کہ لڑکیوں کا بہت اہم مضمون لکھا، بلکہ اس کی چھوٹ اور بھی بعض کالموں میں ان کے قریبی اس میں پہنچی. تو وہ تو ان کے لیے اس زمانے میں صرف یعنی آپ کو اسلام اور اسلامی حلقے کی تحریروں کے بارے میں، وہ تو عام جو ترقی پسند تحریروں کے بارے میں بھی جو اعتراضات کیے جاتے تھے اس سزا میں وہ، اور ادب کی اصطلاح کے اندر گویا کہ ادب جو ہے وہ بعض اوقات مطلب جن چیزوں کو چھیڑتا ہے ہمارا اور ہمارا جو مسلمانوں کا جو مطلب یہ کہ جو تصور تہذیب یا مذہب ہے اس سے ٹکراتا ہے، تو وہ ہمیشہ سے ٹکرا. احمد اسلم صاحب اس کی ایک مثال ہے کہ وہ ایسا ادب تخلیق کرتے تھے، تو بعد میں آئے کہ جن کے اندر وہ اخلاقی اقدار کو خیال میں رکھیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کافی پرانا معاملہ تھا، تو بہت نیا نہیں، تو دوبارہ گویا سامنے آیا. تو عسکری صاحب نے جس پر کھل کر لکھا ہے، زیادہ ان کی تو میں ترجمانی یہ نہیں کروں گا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ہی وہ منٹو کی بھی گویا تصریح کرتے تھے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے یا اس مسئلے کے اوپر بالکل کھلے ہوئے آتے. البتہ بھائی صاحب کا جو یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جسارت کے حوالے سے منٹو اور عصمت کے بارے میں جنہوں نے ایک انٹرویو مطلب جو ان سے حالات کا اظہار کیا تھا، وہ ان کے جسارت کے اخراج پر نہیں. تو اس کو یہ ضرور سمجھا گیا کہ گویا سلیم احمد ایک اسلامی حوالوں سے بڑے زبردست مطلب یہ ڈپینڈ کرنے والے ہیں، ان تمام اقدار کو نظریات کو کرتے ہیں، یعنی ادب کی جو ذمہ داری ہے اس کی بات پہلے سے گریز کرتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب اپنے ذہنی اپروچ میں تو بالکل یعنی درست بات کہہ رہے تھے، انہیں حوالوں سے کہہ رہے تھے کہ جس میں دنیا کا سارا ادب آتا ہے. مثال طور پر اس کو دہرانے کی بات نہیں کہ کیا بات نہیں، اگر صرف لفظ اور لفظ کو سمجھنے کی بات ہے تو کیا قرآن مجید کی بات آپ کی ایسی نہیں ہے جس کو مطلب یہ کہ آپ اپنی جو یہ کہتے ہیں نا جو دلیل دیتے ہیں کہ آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے مطلب وہ نہیں کر سکتے. تو بعض لوگ جھیپ جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن مجید کی وسائل کی تشریح، جو تشریح کرتا کون صرف قرآن مجید
ایسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے سمجھے. لیکن یہ کہ اگر وہ آ جائے تو آواز جو ہے گھبرا جاتی ہے یا کسی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے فلانی چیز پڑھ لو، جبکہ وہ خدا کا کلام ہے. یعنی اس کو تو اس طرح یعنی معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک آپریشن کرتے وقت ایک ڈاکٹر جو ہے اپنا عمل کرتا ہے تو وہ تو لہجئی، وہ تو انداز ہی پوری حقائق کو تسلیم کرنے. تو اب یہ تو ایک بات الگ ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے کیا رد عمل پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کی کس پیمانے کو آپ اس کا موضوع بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے منٹو کا میں اپنا ذاتی مجھے اب میں کئی ساروں بھائی صاحب کا کے حوالے سے اس وقت بات نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو کا ایک بدنام افسانہ جو ان کے فورٹ افسانوں میں شمار ہوتا ہے اور پاکستان کے بننے کے فوراً بعد سب سے پہلے وہی افسانہ تھا کہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی منٹو کے خلاف فضا پیدا کی گئی اور مطالبے کیے گئے وہ تھا کھول جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جدید اردو ادب میں اس سے زیادہ مؤثر تحریر اور مختصر افسانے کی فنی تعریف کے اعتبار سے اتنا جامع مختصر افسانہ کہ جو اس کی مثالی تعریف کوئی نہیں لکھا گیا. یعنی یہ تو اس کے افسانے کی تاثر اور اس کی فنی اور جو بنیادی. اب میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ منٹو نے تو جناب اگر یہ افسانہ نہ لکھا ہوتا تو والٹن کیمپ میں جو کچھ آپ کے رضاکار مجبور مہاجرین کے ساتھ لٹے ہوئے قافلے ان کی عورتوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ آپ سب ہضم کر جاتے. اس کے اوپر کوئی سزائے احتجاج نہ آتی. اس کے اوپر یہ تضاد نہ آتا کہ تم پاکستان کی بات کر رہے ہو، تم ایک اسلامی مملکت کے لیے قربانیاں کی بات کر رہے ہو، تم اس جدوجہد کی بات کر رہے ہو جو اس کو اسلامی خلافت میں تبدیل کر دے گی. خلافت راشدہ میں خلافت راشدہ والے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اپنی مجبور عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور جس انداز سے وہ افسانہ آپ نے پڑھا تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو ایک چاٹا مارا ہے منٹو نے، اور منٹو ہی جیسا مطلب آدمی جو ہے وہ چاٹا مار سکتا ہے. ورنہ تو میرا جیسا آدمی چاہے کتنا بھی اس کے خلاف کیوں ہوتا مگر یہ کہ اس انداز میں اس پر احتجاج نہیں کر سکتا، اسے اتنی مؤثر تحریک نہیں بنا سکتا تھا، ایسی تحریر نہیں. تو لہذا یہ آدمی کے ٹریٹمنٹ پر میں نے ابھی یہ جو آپ کے یہاں لاہور میں بڑا مجمع قائم ہوا ہے زبردست، اور یہ جو انہوں نے رکھا نا سنگ مل کیا رکھا والٹن کیمپ کی جو یاد میں کیا نام رکھا ہے اس کا باب پاکستان. جی ہاں وہ جو لکھ کر رکھا تو میں نے تو واقعی یہاں ایک محفل میں مجھ سے کسی نے کہا تھا وہ لوگ جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ تو پرانے مسلم لیگی ہونے کا پیدائشی مسلم لیگی ہونے کا تو فکر میرے ہی لکھا ہوا ہے، میں نے رسالت میں کالم لکھا تھا اس کا، تو اس پہ آپ کچھ نہیں لکھا آپ نے یا کوئی مطلب چیز. تو میں نے کہا کہ بھائی میری طرف سے تو نواز شریف کو یہ پیغام دے دیجیے کہ والٹن کیمپ کے کسی ایک اس کے اندر جو تحریریں لکھ رہی ہیں اس میں کھول دو افسانہ وہ لکھوا دیں اسے، تاکہ ہمیشہ یہ آئینہ رہے. اگر آپ سچے قوم بننا چاہتے ہیں اور سچا معاشرہ پیدا کرتے ہیں، اسلام سے آپ کی حقیقتاً کوئی چیز ہے تو یا پاکستان سے، تو آپ اس افسانے کو وہاں لکھوا دیجیے تاکہ یہ آئندہ نسلیں پڑھیں کہ اس کا دیکھیے ایک پہلو یہ بھی پہلو یہ تو بھی کیا. تو لہذا اب جب میں نے لفظ ٹریٹمنٹ کہا آپ سے تو یہ تو ایک میں نے مثال دی. منٹو نے ہر ایسے مسئلے پر جیسے نیا قانون ہے انہوں نے انگریزوں کے خلاف یا مطلب یہ تحریک آزادی کے پس منظر میں ایسا کوئی کھانا لکھ سکتا ہے. یعنی وہ تو آدمی کی طاقت ہے، آزادی کی ایک عجیب و غریب اس نے اس کو وہ کر دیا. اس کے بعد تو اب یہ بات الگ ہے کہ ایک آدمی کے جو کسی موضوع کو لکھتا ہے اور جس انداز سے وہ اس کو پیش کرتا ہے، اس کی جو فنکارانہ شاعری ہے وہ جوہر ہے تحریر، وہ بعض موضوعات میں زیادہ مطلب دلچسپی لیتا ہے یا اس پر اس کی چھاپ ہے، اور اس میں کمزور یا چیزیں مطلب دونوں مطلب یہ کہ قسمت ہے. تو جہاں وہ پوری طرح موضوع جو ہے وہ عام انسانی مسائل سے یا اجتماعی مسائل سے ریلیٹ نہیں ہوتا یا سامنے نہیں آتا، تو وہاں تو منٹو مطلب یہ کہ کوئی ایسی کمزوری دکھا جاتے ہیں کہ جو اچھا افسانہ یا ان کا بڑا افسانہ نہ بن سکتا.
لیکن ان کے جو بڑے افسانے، اور جیسا میں نے یہ بتایا کہ یہ اتنے اہم مطلب یہ افسانے ہیں، وہ کوئی اور دوسرا آدمی لکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور منٹو اس لیے لکھ سکتا تھا کہ وہ ایک ایسی زبان اور ایسے مسئلے کو چھیڑنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کو وہ ذمہ داری سے نبھا سکتا، جیسے کہ کھول دو جو چاہے پوہٹ ہو، لیکن میں اسے پاکستان کی ادب کی نمائندگی کرتے ہوئے صفحے اول کے سب پہلے کوئی اس کا نہیں پاکستانی سے، تو یہ تو میرا ایک بہت ناقد ہوا کچھ۔ اچھا، اب رہ گیا یہ کہ انہوں نے حد تک لکھ دیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ نفسیات اگر آپ افسانے کی اور جدید افسانے کی بنیاد، یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے ہمیں نفسیات کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بغیر اس کے اچھے ہیں، زندہ رہیں گے، اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ اقدار ہیں، بس یا کچھ اخلاقیات کے تقاضے ہیں ان پہ لکھتے رہیں گے۔ لیکن اگر انسانی نفسیات سے کوئی نہیں تو اس میں عام انسانی معاشرے میں غربت آپ کے کو جہاں تک لے گئی ہے، اور جو انسانی عام مسائل ہیں، چاہے وہ صورت شکل کے ہوں، چاہے وہ جسمانی کمزوریوں یا خامیوں کے ہوں یا معاشرتی، آج یہ بتائیے کہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ کیا صرف یہ ہے کہ جب اسلامی انقلاب آ جائے گا تب ہم مطلب اس کو پیش کریں گے؟ کیا مطلب یہ کہ جب تک کہ حضرت عمر کا دور خلافت نہ آ جائے، جس کے لیے آپ بے شک مخلصانہ جدوجہد جاری رکھیے اور بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیا مطلب یہ کہ اس زمانے سے پہلے جو اصل سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی، جس میں وہ آدمی زندہ ہے، اس میں کیا مطلب یہ کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے؟ تو ہتک کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، تو ہتک وہ افسانہ ہے کہ جو جنسی موضوعات میں، فوٹیات میں سر فہرست آج کے افسانوں نگاری کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اسے پڑھ کر دیکھ لیجئے، یقیناً اس میں محتاط انداز منٹو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کیا محتاط انداز اختیار کرنے سے وہ جو آخری نتیجہ اس میں سے برآمد ہے، تاثر جو اس کا ہے آخری، کیا وہ اسی طرح برقرار رہتا؟ میرے خیال میں رہتا۔ اسی طرح سب سے زیادہ کمزور، یعنی کمزوری معلوم نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنی اعتبار سے، بلکہ موضوع کے اعتبار سے بلا ضرورت بعض اعتبارات سے جو افسانہ کہا جا سکتا ہے، میں بھی اسے اپنے گھر میں اس طرح نہیں رکھ سکتا، یعنی یہ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں، جو اس آزادی کے کلوند کور والا افسانہ، کیا نام ہے، بہت مشہور افسانہ ہے، اس کے لیے مقدمہ ٹھنڈا گول، اچھا ٹھنڈا، تو آپ اس کو پڑھیے، یقیناً مطلب یہ اس کی جو اصطلاح ہے اور جس مسئلے کو منٹو نے چھیڑا ہے وہ یقیناً بڑے سے بڑا سماجی اور معاشرتی طور پر سوچنے والا بھی یہ ضرور کہے گا کہ بھائی جو اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جس انداز سے، ان کے بغیر گزارا ہو سکتا، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا۔ اور میں بھی، میں نے پہلے بتایا کہ وہ واحد افسانہ ہے کہ جو میں اپنے گھر میں اس لیے نہیں رکھوں گا کہ میں ان اصطلاحوں کا جواب اپنے بچوں کے سامنے کھول تو رکھ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، حد تک کا میں اپنی لڑکی کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا معاشرے کی کس بے انصافی کے بارے میں مطلب، لیکن میں اس کی اصطلاحوں کے بارے میں تھوڑا سا کچا پڑ جاتا ہوں۔ دیکھیے، لیکن منٹو نے جو کلائمیکس نکالا ہے ذرا آپ اس پہ غور کیجیے، وہ بھی اتنا ہی ایب نارمل، یعنی ایب نارمل کلائمیکس کا تقاضا ہے، یعنی جو بے شک یہ افسانہ واحد ہے جسے میں کہوں گا کہ یہاں جنسی اصطلاحیں ضرورت سے زیادہ استعمال، لیکن جو اس کا کلائمیکس ہے وہ بغیر ان اصطلاحوں کے پیدا ہی نہیں، یعنی پورا کا پورا افسانہ ہی ایب نارمل ہے، یعنی یہ میں کہوں گا اگر یعنی اس پہ تنقید میں کروں اس اعتبار سے اسے سمجھ کے، تو اس کا یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکالا ہے اس کا نامرد ہو جاتا، اس کا یہ یعنی کہ ایک عام وہ نہیں، لیکن منٹو نے جس چیز کو یعنی اس نتیجے میں برآمد وہ بغیر ان اصطلاحوں کے ممکن نہیں، تو آپ اسے ایک جنسی افسانہ نگار یا نفسیات کا ایک ایسا کہ جو چھوٹی بڑی اچھی بری تحریریں لکھتا رہا ہے، اس میں بعض کمزور تحریریں، چلیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ محدود کر دیجیے کہ بعض تحریریں اس کی جو ہیں وہ کم از کم یونیورسٹی کی سطح پر یا نصابی سطح کے اوپر کبھی نہ آنی چاہیے،
بڑے افسانہ نہیں، ہمارے یہاں تو ویسے بھی مطلب یہ کہ نصابات ہیں وہ آنے چاہیے، لیکن ان کے افسانے جو ہے نہ لا ایسا کیا اس کو، لیکن یہ کہ وہ ڈسکس نہ ہو، کیا پڑھے نہ جائیں، پیچھے نہ جناب ایک ضمنی سا میرے ذہن میں فوراً جو سوال آیا وہ یہ ہے کہ اسپی صاحب نے فکشن کو اپنا ایک بنیادی موضوع حوالہ بنا کے آگے آیا، آپ کا ایک جو پہلو ہے یا سلیم بھائی کا تھا، فکشن کا ایک کہیں اس طرح نظر نہیں آتا، تو انہوں نے فکشن کو اپنا موضوع بنا کے کچھ لکھا، بھائی صاحب آپ بھائی صاحب کے ہاں بہت کم ہے، کم سے کم مجھے جو میں کتابیں پڑھ چکا ہوں یہ تو بہت یعنی آسانی سے یہ پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک، اس کی وجہ آپ نے اگر بھائی صاحب کے بعض دوستوں کے یا اب جو میں بھائی صاحب کی اگلی قسط لکھوں گا تو وہ آئی ہے، وہ وقت اس وقت آئے گا کہ بھائی صاحب نے میرٹھ سے اپنی زندگی شروع کی، سن 42 میں انہوں نے ابتدا میں کچھ شعر کہے تھے جو ان کی ڈائری مگر وہ بالکل بچکانا جس کو کہتے ہیں نا آغاز میں، لیکن 45 وہ آپشن مقرر کر دیجیے کہ جب انہوں نے دائرۂ عدلیہ میں مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ پڑھا کسی نہ صورت، تو اس میں وہ افسانے بھی پڑھتے، اچھا، جہاں انہوں نے شاعری اقبال کے رنگ میں کی، رومانی شاعری مثال کے طور پر وہ تیرے جیسے تاج کے گنبد پہ چاندنی چپکے، وہ تیرے سینے پہ جوہی کے ہار کا عالم، یہ ہوا ان کے ابتدائی بالکل رومانی انداز۔ اسی طرح اقبال کا رنگ جب ان کے اوپر آیا اور بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے تو زمین والوں کی مشکلوں کو سمجھ میں پائیں گے عرش والے کہ آسمان سے زمین کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، یہ اقبال کا رنگ تھا ان کے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ متعدد بڑے یعنی 2-3 سال کے اندر ان کے رجحانات اور شعر کے پیکر جو ہیں تبدیل ہو رہے، تو بنیادی طور پہ شاعری تھی، لیکن میرے انہوں نے افسانہ نگاری کو بھی اپنا۔ میرا اس پہلے جو سوال ہے کہ لکھا بہت، جب کم سے مجھے نظر نہیں آیا، نہیں تو میں بتا رہا ہوں، اسی کا تو جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ ابتدائی افسانے تھے اور اس میں 1-2 افسانہ ان کا قابل قبول بھی ہوا، مثال کے طور پر وہ آنکھیں جس کا جمیل جالبی نے بھی اتفاق سے چونکہ یہ موجود تھے اس میں حوالہ دیا، تو یعنی وہ افسانے پڑھے بھی گئے اور ایک پوری کاپی تھی کہ جس میں انہوں نے جمیل جالبی نے بالکل بجا طور پہ لکھا کہ میرے اور سلیم کے درمیان یہ شرط رکھی تھی کہ روزانہ ایک افسانہ لکھے گیا، تو گویا 30 افسانے ہم لوگوں نے جو ہے لکھ کر رکھ دیے اپنی دانش میں، سمجھے۔ لیکن بھائی صاحب کا جو ٹیلنٹ تھا وہ یعنی بنسبت افسانہ نگاری کے میرٹھ میں شاعر کی حیثیت میں زیادہ مشکل تھی، قابل قبول ہوا، یعنی لوگوں نے ان کے شعر پر زیادہ توجہ کی، ان کو شاعر کی حیثیت میں یاد کیا جانے لگا اور بعض سالوں میں ساتھی میں ان کے قطار، اس وقت وہ میر کے رنگ تھے، عسکری صاحب کے تعلق کی وجہ سے میر کے زیادہ قریب آ گئے تھے، تو ان کے قطار سن 46 میں ساتھی میں شاعر، تو اس اعتبار سے ان کی شاعرانہ حیثیت، یعنی یہ بھائی صاحب کی عمر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ 18-20 سال کی عمر ہے، تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آدمی مطلب اس مختلف تجربات کے اس میں یعنی انتخاب کی منزل پر رہتا، اور جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بہتر ایک شاعر ہوا، زیادہ اس کے وشے افسانہ نگاری انہوں نے آج تک کر، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فکشن رائٹنگ اگر انہوں نے نہ کی ہو تو وہ اس سے بالکل نہیں چند ہوگا، جی نہیں، انہوں نے ایک فلم کہانی وہی لکھی میرے جو مطلب یہ کہ شانتارام کو جانی تھا جان، پھر اس کے بعد یہاں آنے کے بعد ڈرامے لکھے، فلم، یہ اسی کی مطلب یہ کہ چھپی ہوئی چیزیں تھیں، لیکن یہ ان کا انتہا جس میں انہوں نے شاعر کو، اور پھر بعد میں تنقید نگار تو آئے ان کا بہت جوش کے ساتھ، میں اور وہ ویسے میری ان کے درمیان 5.5 سال کا فرق ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن بحثیت تنقید نگار ہم بالکل ہم ہیں، یعنی سن 49 میں ان کا پہلا مضمون اور سن 49 میں میرا پہلا مضمون شاعر ہوا، تو اس اعتبار سے گویا ان کا تنقید جو ہے وہ پاکستان آنے کے بعد موضوع ہے، تو یہ تو وہ تھا۔ اب میرا جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا آغاز جو ہے وہ بھی افسانہ نگاری سے ہوا، مطلب وہ بالکل ہے 2005 میں کچھ پلان پر ہے، ہاں، اور وہ بہت ہی ذاتی تجربات جو آپ پڑھیں گے آئندہ کر کے بڑے مؤثر ہوں گے، اس کا شکار ہو گیا، اس کی تفصیل بڑی ہوگی تو لہٰذا آپ کے لیے
مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو وہ اس میں میرے بڑے بھائی صاحب جو میرے خالہ بھائی تھے وہ بڑے پولیس میں بھی تھے اور اخلاقی طور پہ بڑی نظر تھی. تو ان کے لیے عجیب و غریب بات تھی کہ 13-14 سال کا لڑکا وہ جناب افسانے لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا. وہ اتفاق ہے جو چیز بھیجی گئی وہ ایک ناولٹ شکل تھی 45 صفحے تو وہ افسانہ اور ظاہر اس وقت کی عمر کے مطابق ظاہر اس میں رومان بھی تھا لڑکیاں بھی تھیں یہ بھی سچویشن تو اس کی وہی تھی جو اس ادب کی اس زمانے کی تھی. تو وہ ان کے ہاتھ لگ گیا. بھیجا تھا میں نے اپنے بھائی صاحب یعنی سلیم احمد صاحب کو کہ داد ان کی طرف سے ملے گی لیکن وہ ان کے ہاتھ پڑ گیا اور جناب وہ تو انہوں نے خط دوڑا دیے. اس کے جواب میں تو تعریف کے منتظر تھا. وہاں میری والدہ کا ان کا سب کا کہ تم نے تو ناک کاٹ دی اور تم لوگ یتیم بچے ہو تم کیا کچھ پتا نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ جس کا. تو وہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے سب خاک کر دیا میرے لیے. تو پھر یہ تنقید ہوا میرے لیے تو پناہ ہے سینٹر تنقید. میرا اسلوب نثر جو مثلا میں اس پہلو سے پچھلے کچھ عرصے سے غور کرتا رہا کہ جس چیز کو نثر لکھنا کہتے ہیں جسے ظاہر اصل صاحب کو جب پڑھنے کا اتفاق ہوا اور چند اور نثر نگار پڑھے تو یہ نظر ہے کہ ہمارے موجودہ افسانہ نگار جو ہیں ان کی عظیم اکثریت نثر لکھنے سے بھی جانا ہوتی ہے. جس کو ممکن ہے کوئی کہانی کا وہ ٹچ پیدا کرتے ہوں ڈرامائی ہو جاتا ہے لیکن جس کو نثر لکھنا کہتے ہیں یہ پہلو بہت کمزور ہے. جی آپ نے سوال کیا ہے میں نے کہیں اگلا میں سے اسی کا مثلا جب میں نے آپ کی تحریریں پڑھی تو مجھے یہ نظر آیا کہ آپ کا اسلوب نثر نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا بنسبت سلیم احمد کے. اگرچہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مجھ پہ ان کا اثر ہے لیکن آپ کا جو یہ ناول لکھا جا رہا ہے بھائی صاحب یہ مجھے بہت بوجھل نثر لگ رہا ہے. کیا یہ کوئی قصدن یا شعورن کوئی میں تھوڑی سی جی اور جس طرح عہد بعہد پڑھا اور جتنے مطلب یہ کہ ہم نے اس کے لیے پاپڑ بھیجے ہیں اپنے اس شوق کے بالکل ہمارے لیے وہ مٹھائی یا دوسرے لوگوں کے لیے جیسے کھیل ہوتے ہیں طرح طرح سے بالکل وہ ہم لوگوں کے لیے ادبیات بھی کتابیں ہوتی ہیں. اور کتابیں پڑھنا گویا اس لیے نہیں کہ کوئی ہم کوئی بڑا وہ کرتے ہیں کوئی علمی کام کر رہے ہیں یا ادبی اس کا تو شعور بھی نہیں تھا اس کو. بس ہمارے لیے وہ چاکلیٹ تھی بچوں کی مطلب کوئی کتاب ہمیں مل جائے گی. اسی لیے ہمارا مطالعہ جو ہے وہ کسی ایک خاص سمت میں یعنی بس پڑھنے کی عادت بچپن سے پڑ گئی باوجود اس کے کہ وہاں بجلی نہیں تھی گاؤں میں ہمارے الف لیلہ پڑھی داستان. میں نے سب سے پہلی کتاب جو پڑھی وہ داستان اس کی تصویروں سے مجھے ایک شوق پیدا ہوا کوئی 5 سال کی. تو اس طرح گویا یہی بھائی صاحب جو کچھ پڑھتے تھے وہی گھر میں آتا تھا میں ان کو دیکھتا تھا پڑھتے ہوئے. اس طرح گویا یہ جو تجربہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہم دونوں کا مشترک سوائے اس کے کہ وہ جس انداز سے نثر کا اثر قبول کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ نظم کرتے تھے. میرا زیادہ مطالعہ یعنی پڑھتا تو دونوں چیزیں لیکن عمر کے اعتبار سے شعور کے اعتبار سے میرا نثر میں دلچسپی کا رجحان زیادہ. تو یہ گویا بہت بڑا فرق ہے جو اور لوگوں کی مثالوں پر میں آپ کو اس کی توجہ دلاؤں آپ کی اس طرف کہ آج کل کے نوجوانوں کو اگر آپ تھوڑا سا کوئی قدیم نسل کی کوئی داستان یا کوئی چیز دے دے تو وہ جو سطح نہیں پڑھ سکتی یعنی پڑھ سکنے کی اہلیت تو الگ ہے وہ بور ہو جائیں گے. یعنی اگر پڑھنا جانتے بھی ہوں معنی بھی جانتے ہوں اس کے اندر اتنی صلاحیت تو وہ مطلب یہ کہ نسل کے انداز سے بور ہو جائے. تو یہ ہمارے یہاں کبھی نہیں آیا مسئلہ یعنی کسی دور کے نسل کے سلسلے میں ہمارا یہ نہیں بلکہ ہمیں تو ایک عجیب سا وہ معلوم ہوتا کہ نئی دنیا ہے کوئی ہے جسے ہم دریافت کر رہے ہیں اس کے معنی ہم پتہ. تو یہ گویا تجربہ عام ہمارے یہاں سے کسی ادیب کا نہیں. جس زمانے میں لوگ جدید افسانے یعنی کرم چند کو ہم نے آتے دیکھا آپ نے ان کا پہلا جہلم میں ناؤ پڑا تو جب ناؤ کا افسانہ چھپا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرٹھ میں ہم لوگوں کے گھروں کے اندر کیا پتا تھی اور کس طرح ہم مطلب یہ اسے پکڑ پکڑ کے سناتے تھے. دیکھو یہ دیکھو کتنا نزاکت ہے. اور بھائی صاحب تو مطلب یہ کہ ایک ایسی تنقیدی نظر بھی اس وقت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اس کی تو یعنی یہ وہ فضا تھی. لیکن ہماری جو میری اور بھائی صاحب کی ترجیحات جو تھی وہ اس کو تو ہم پڑھ ہی رہے تھے لیکن ہماری جو داستان ہم اس وقت بھی پڑھ رہے
یعنی تیس موشوبہ جیسی داستان اس طرح ہم لوگ پڑھتے تھے کہ جیسے کتابیں باقاعدہ آج کل کے لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں بچوں کی، تو اس طرح ہم داستانیں میرنگا پڑھتے تھے، سناتے تھے، دوسرے لڑکوں کو پڑھاتے تھے۔ بعض اوقات ہمارے بزرگ کیونکہ اس میں دلچسپی لیتے تھے تو وہ اجتماعی مطلب یہ کہ ہو جاتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ذرا ایک تجربہ ہمارا زندگیوں کا بالکل مختلف، تو نسل سے ہمیں ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا، اور ہمیشہ ایسی نسل کہ جو عام سطح پر جو عمومی کیفیت کو بیان کر رہی ہو، اس سے زیادہ جو نسل ہوتی تھی وہ ہمیں زیادہ اپیل کرتی تھی۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، شاید بھائی صاحب کے لیے بھی یہ ہو، مگر میرے لیے تو یہی مثال کے طور پر کہ چند کا شکست اور سید رفیق حسین کی آئین ہر بیک وقت ہم نے پڑھی، یعنی یہ آئین چھپی ساقی وہ سے یہ آئین حیرت آئی اور ادھر سے ہوا، تو دونوں مطلب یہ کہ کتابیں جو تھیں وہ بڑی یعنی مؤثر تھی۔ شکست لینے ہم لوگ وہاں گئے تھے دلی، یعنی پورا بیچ گیا تھا تو بھائی وہ شکست آ گئی، معلوم یہ ہوا تو لہٰذا شکست لے اسی زمانے میں آئین حیرت ساقی ڈپو نے شائع کی، ہم نے منگوا لی۔ آپ یقین کیجئے کہ تمام شکست کی رومانیت اور دلکشی نفسی اور خوبصورتی وہ ایک تھے، لیکن ہم میں اور میرے دوست اور بھائی صاحب ہم تینوں دیوانے اگر تھے تو آئین حیرت، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی نسل کا ذائقہ بالکل ایک الگ چیز تھا، ان کے موضوعات جو تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ جو نسل کو مختلف سمتوں سے گویا جذب کرنا اپنے اندر، اور ان کے اندر جو خصوصیات ہیں یا نسل کے مختلف لب و لہجے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ بچپن سے گویا ہمارا مزاج تھا۔ تو وہ ساری چیز میں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں گویا وہ تھا۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا بھائی صاحب کی نسل میرے مقابلے پر سال زیادہ ہے، جی سال زیادہ ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ میں نے خود ان سے سیکھا ہے اور ان کی نسل سے بڑے مجھ پر یعنی اثرات ہیں۔ اس طرح دیکھیے کہ میری کوئی مضمون جو ہے بھائی صاحب کے جو جواب میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 × 2 = 5 میں 2 ملتوں کی جنگ کلیہ بازی جو مضمون ان کے نئی شاعری والے مضمون کے جواب میں لکھا گیا، اس سے پہلے اس ٹائپ کی میری نسل کا کوئی نمونہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بالکل دوسرے نسل کا کے سوچ تو وہی تھے مگر لب و لہجہ بالکل مختلف تھا، لیکن صرف جواب کیونکہ نہیں لگا پورا آدمی کا مجھے دینا تھا، تو آپ نے دیکھیے کہ میں نے بھائی صاحب کے ڈکشنری میں دیا، وہ کہ ان کی جیسی شارپنس نہ ہو اس میں، لیکن تو جملے فقرے ان کی تراش خراش حملہ کرنے کا انداز بالکل تقریباً وہی۔ تو یہ گویا ہم دونوں کے درمیان بھی ایک جذب کرنے کی تو اس کی وہ صورت رہی، مگر کیونکہ بھائی صاحب بہتر شاعر میں کہتا ہوں زیادہ قوی ان کے اندر جذبہ تھا، اور ان کا مطالعہ بھی دلچسپی بھی ان کی بہتر شاعر نسل کے مقابلے پر 19-20 کے اعتبار سے تھی تو برابر تھی، لیکن 20 نظم کی تھی، تو وہ مطلب ان کے ہاں اگر نسل کا یعنی وہ جو آپ محسوس کرتے ہیں بہت کم لوگ وہ محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے یہاں ابن الحسن کا نام سنا ہوگا، تو آپ جیسی بات انہوں نے ایک بار کہا کہ ایک محفل میں باب ذوق میں نے مضمون پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلیم یہ تیرا بھائی جو ہے یہ کیسی میرٹ کی چکٹ اردو لکھتا ہے، ایک تو لفظ چکٹ اردو یعنی بڑا مطلب یہ کچھ کہتے۔ پھر انہوں نے مطلب جب سب ہنسنے لگے یہ وہ تو کہنے تھا بعض لوگوں نے جو سجاد میر تھے انہوں نے کہا کہ وہ ٹکٹ اردو ہم تک نہیں پہنچی، اس کا لطف تو آپ ہی مطلب اٹھائیں گے، مگر ہم کیا سمجھیں اسے ٹکٹ اردو سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر نسل کی سلیم کے ہاں خیال کا جو شارپنس ہے وہ زیادہ نہ، اس کے اندر احساس اور کچھ اور بھی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو جس میں کلچر یا ایک تہذیب کے کچھ عناصر آ جاتے، تو وہ میری نسل سے اس دلچسپی ہے۔ تو یہ گویا آپ کے پہلے سوال کے سلسلے میں کہنا تھا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ کیا تھی کا دوہرا دیجیے۔ وہ ہے کہ بھائی صاحب نے جی آپ کو بوجھل لگتا ہے۔ ہاں بھائی صاحب، تو اس کا جو تھا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، میں نے اصل میں یہ آپ کو معلوم ہے یہ تنقیدی چیز تو ہے جی جی نہ، یہ میں نے جس طرح خاکے لکھے ہیں اور بعض 1-2 مضامین میرے شخصی ایسے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اس سے، جیسے فرید جاوید پروازی کا سفر میرا بہت ابتدائی مضمون ہے، مگر بہت لوگوں کو یعنی یہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ افسانہ نگاری کی صلاحیت آپ میں پڑی آپ کر سکتے، جب میں کیا انہیں بتا منظوری کیا تھی، تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہے
یہ میرے ان شخصی مضامین یا خاکوں سے بھی الگ چیز ہے. ہر یہ سہیل عمر نے اس کو ناول کا نہیں، ان کا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. ہاں یہ انہوں نے مطلب اس کو نام دیا، یہ کہا میں نے ان کو سراج بھائی کا جو جملہ سنایا، اب پتہ نہیں سے کیا کہا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کار جہاں دراز ہے، جو جس انداز کی چیز ہے جو اس اسٹائل کی ایک کی جا رہی ہے، جب مکمل ہوگا تو شاید اس سے بڑا ہوگا. تو وہ خیر ان کی محبت تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گویا میری زندگی میں ایک نیا تجربہ ہے اس انداز میں. اچھا اگر میں بھائی صاحب پر صرف ایک مضمون لکھنا ہوتا ہوں یا ان پر ایک چلیے شخصی طور پر صحیح، مگر ان کا پورا کلی ایک شخصیت کا احاطہ کرنا ایک بھائی کی حیثیت میں بھی، ایک ناقد کی حیثیت میں بھی، صرف یہ مقصد ہوتا میں کسی شخصیت نمبر کے لیے بہت طویل چیز چاہے میں لکھتا، مگر لکھتا اس نقطے کو مت بنا کے یہ بالکل بوجھل نہ ہوتا جیسے آپ ہے. لیکن میرے سامنے جو ہے خاکہ اس کا وہ ہے تقریباً یہ 500 یا 600 سے 3 جلدیں بنی. یہ تو یعنی میں اس کے بغیر اس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، نہ لکھوں گا. اگر کسی صاحب نے مجھ سے یہ اطلاع کیا کہ بھائی یہ تو بور ہو رہا ہے آپ ختم کر دیجیے فلانا، تو میں اسے کبھی ختم نہیں کروں گا. یہ میری آخری زندگی تک چاہے چلتا رہے. لیکن میرا جو اصل اس کا خاکہ جو میرے ذہن میں ہے بنیادی طور پر وہ ہے اپنی گویا زندگی سے متعلق. یعنی میں لکھوں گا تو اپنے بارے میں، لیکن کیونکہ میری زندگی کا ایک بڑا دائرہ بھائی صاحب کے گرد، تو بھائی صاحب اس میں کم از کم 22 سال 24 سال کی عمر تک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد میں آزاد ہونا شروع ہوتا ہوں، وہ دائرہ پھر پھیلتا ہے کچھ اور چیزوں کی. تو اس طرح یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یعنی میں خود یہ نہیں بیان کر سکتا کہ آیا یہ کیا آئندہ چل کر بنے گی کیا نہیں بنے گی. اچھا ایک تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں کہ یہی تاثر جو آپ نے دیا ہے مجھے ایک صاحب نے فوری طور پر، جس میں میں دوسرا باب لکھ رہا تھا، اس وقت دیا کہ لاہوری سے آئے تھے وہ، اور شاید پڑھ کے آئے ہوں یا باہر جو بھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ذرا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں ہیں جتنی آپ کا پہلا حصہ بہت کمال تھا. اس کا تو اس میں انہوں نے وہ چیز نہیں محسوس کی جو آپ نے. وہ کہتے تھے کہ وہ کمال کی چیز آپ نے لکھی ہے، بالکل وہ پڑھ کر آج معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خاص پس منظر میں پہنچتے ہیں. اس میں روایت بھی ہے، داستان بھی ہے، راوی حکایات ہیں، کہانیاں. مگر آپ کا دوسرا حصہ جس طریقے سے شروع ہوا ہے اس میں کچھ ذہن سے پوری طرح وہ سمجھول نہیں ہو پایا اس کو ریلیٹ کر. شاید سہیل نے بھی مجھ سے تھوڑا سا ایک سوال یوں تو نہیں کیا، انہوں نے بہت بیچارے محبت اور احترام کرتے ہیں، مگر ان کا سوال مجھ تک پہنچ گیا کیونکہ یہ صاحب مجھ سے بات کہہ چکے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم براہ راست سلیم بھائی کی شخصیت کا. تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں ایک ایسا آدمی کہ جو اپنی زندگی کا بنیادی سفر طے کرنا چاہ رہا ہو اور اس کا ایک پورا خاکہ رکھتا ہو، یہ نہ معلوم ہو کہ کتنے سال لگیں گے اور کیا وہ میری زندگی میں پورا بھی ہو سکے گا یا نہیں، تو وہ لکھتے وقت کیا میں اس سوال کو بھول جاؤں کہ میری نانیہال کہاں کی تھی. یعنی آپ نے پہلا تو باپ پڑھ لیا اور میری دادیال سے تعلق رکھتا، مگر ہم تو اپنی یتیمی اور یسیری کی وجہ سے 10,000 کشت اٹھانے کی جو تقریر میں تھی اس کی وجہ سے جگہ جگہ کہیں کسی کے تعلیم میں پڑھے، کہیں ویسے ہی کریے کہ کسی نے ہمیں سرپرستی کی. تو اور پھر یہ کہ بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری نانیہال کی تو ایک اہم بچے اس اعتبار سے تقریبی اعتبار سے تو نانیہال ہمارے یہاں بنیادی مطلب تھی. میری خالہ اگر نہ ہوتی تو بھائی صاحب اب ہم دونوں کو نہ بنتے کہ کیوں آج آپ کے سامنے. تو لہٰذا اس میں وہ چیز آ گئی ہوگی کہ ذرا لوگ یہ سمجھتے ہیں. جناب بہت مزے کی گفتگو رہی. میں آپ کو کتاب میں نے نکال دی.